السلام علیکم امان، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک؟ وعلیکم السلام حیدر، آپ سناؤ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. امان، فرسٹ آف آل حج مبارک آپ کو. امان ابھی فار دوز آف یو ونڈرنگ امان کدھر تھا، پیچھے کچھ پوڈ کاسٹ ہے، امان حج کر کے آئے ہیں ماشاء اللہ. اور آج ہم نے سوچا کہ ہم اسی چیز پہ پروگرام کرتے ہیں جو امان کے ایکسپیرینسز تھے حج کے، رائٹ، اور اوور آل کس طرح کا ایکسپیرینس تھا اور کیا دیکھنے کو ملا، کیا کچھ سیکھا اینڈ ایوری تھنگ. تو آف دا بیٹ کیسا لگا حج کر کے؟ الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اور حج از ٹف، دیٹس آل آئی ول سے اباؤٹ لائک دا سورٹ آف مشکل. ہاں مشکل ہے، اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. اور آئی تھنک باقی عبادات سے بہت ڈفرینٹ ہے. یعنی آپ کی ٹپکل سورٹ آف جو عبادات ہے سب نے کور کرنی ہے اپنی لائف کے اندر، نماز یعنی صلاح، اور روزے رکھنا، صوم رمضان کے، زکوٰۃ دینا، چیریٹی دینا، جنرل کو چیریٹی ورکس کرنا، اچھے بولنا، دعوت کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، کوئی اچھی بات سکھانا، علم حاصل کرنا. ویری لائک سورٹ آف نارمل ان کے فارمیٹس ہیں. حج از اے ویری یونیک فارمیٹ. آئی تھنک اٹ ہیز اے بٹ آف ایوری تھنگ ان اٹ، بٹ اس کے اوور آل اس کی بہت ڈفرینٹ اسپرٹ بھی ہے. اس کے سورٹ آف جو اسٹرکچرل ایکشنز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. تو تھوڑا سا لائک اس کو ایٹمولوجیکلی دیکھ لیتے ہیں. حج کا روٹ ورڈ جو ہے اسینشلی کمز فرام اے ورڈ ٹو سجیسٹ ہالیڈے اور ٹرپ اور جرنی ان دی ورڈ حج. اور آئی تھنک تھوڑی سی فنی لگے گی میری بات، بٹ جو ہیروز جرنی ہے نا اسینشلی آئی تھنک حج دیٹس واٹ حج از. جوسف کیمپل کا آئیڈیا آف دا ہیروز جرنی کہ جتنی بھی اسٹوریز ہیں اس کے اندر وہ شروع ہوتی ہیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے، اس نے کوئی چیلنج فیس کرنا ہوتا ہے، رائٹ، سم میٹافوریکل ڈریگن جو اس نے اوور کم کرنا ہے، اس کو وہ اوور کم کرتا ہے اور سلے کرنا ہے اس کو، اور اس پروسیس میں وہ چینج ہو جاتا ہے. ہی گروز ایز اے ہیومن بینگ فرام بوائے ٹو مین سارٹ آف. جو اسینشلی آئی تھنک the Hajj is the manhood journey. یعنی تو مرد واپس آئے، پہلے تو بچہ تھا. ہاں in some senses yes. even though technically میں شادی کر چکا ہوں اور میں کاروبار کرتا ہوں، اور مطلب اس طرح سے میں تعلیم مکمل ہوگی. جو ماڈرن ہمارے میٹرکس ہیں، ہائی اسکول has been finished، میں یونیورسٹی گیا الحمدللہ. لیکن آئی وڈ سے کہ ایک میرا ٹیک اوے جو حج سے بہت امیڈیٹلی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، دیٹ آئی ووڈنٹ وانٹ ٹو اسکپ ابھی کے بعد میں بھول نہ جاؤں، وہ یہ ہے کہ آئی تھنک 16-17 کی ایج پہ ایوری بوائے اینڈ اور گرل شوڈ بی ورکنگ ٹورڈز حج. اینڈ دیٹ از سم تھنگ جو امی ابو کو سکھانا چاہیے، اسکول میں سکھانا چاہیے. دیٹ آپ کی انیشیل ارننگز شوڈ ناٹ بی گیئرڈ ٹورڈز اے میرج اور اور این ایکسپینشن آف بزنس، یا پلاٹ لے لینا ہے اپنی، گاڑی لے لینی. آئی تھنک دا فرسٹ تھنگ شوڈ ٹیچ کڈز از حج کرو. آئی ریئلی دے ٹرولی بلیو دس آفٹر حج، لائک سو دیٹ مے بی جب 19, 20, 21, 22 سال کے ہوتے ہیں وہ، تو وہ اکثر ایون اگر وہ صرف سرکاری جو سبسڈائز ورژن ہے حج کا اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ جائیں. Why do you think this? یار this podcast hopefully should explain why I think this. چلو ابھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. ویسے بیفور وی گیٹ انٹو اٹ، کوئی اور اس طرح کی بڑی پلگرمیج ہوتی ہے دنیا کے باقی جو مذہب ہیں ان میں؟ اصلاً آئی تھنک pilgrimage is central to a lot of religious activity. یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں باقاعدہ کسی pilgrimage کا تصور نہیں ہے، لیکن وہ ایز اے ریلیجیس ٹورزم ویٹیکن جاتے ہیں، پیلسٹائن جاتے ہیں، جیروسلم جو شہر ہے یہودی وہاں جاتے ہیں. ان کا وہاں پہ ایک جو چرچ آف سولومن یا ٹیمپل آف سولومن تھا، جو مسجد تھی سلیمان علیہ السلام کی، اس کی سائٹ پہ جا کے عبادات کرتے ہیں. لیکن مخصوص ایام کے اندر، لائک اسپیسیفک ڈیز کے اندر ایسی کوئی عبادت یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں نہیں ہے. کوئی دن اس طریقے سے سیٹ نہیں ہے؟ نہیں، خاص عبادات کی جو دن ہے، اس طرح پاس اوور ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے ہانوکا ہوتی ہے، اور ایسٹر سنڈے ہوتا ہے. ان دنوں میں یعنی اٹ از بیٹر ٹو گو دیئر اینڈ ٹو لسن ٹو دا سرمن اور وٹ ایور، اینڈ زیادہ عبادت کرنا یا روزہ رکھنا. بٹ سم تھنگ لائک حج، آئی تھنک اے سملر تھنگ وڈ بی، again similar is unfair to the Hajj, I think akin to it، جو میں آسانی سے ڈسکرائب کر سکتا ہوں. ہندوؤں کے ہاں ایک آئی تھنک کمبھ میلہ ہوتا ہے، which is not universally celebrated by all Hindus, but I think some sects of Hinduism celebrate this کمبھ میلہ. مجھے اس کی ڈیٹیلس کا کوئی نہیں پتہ. سملرلی بدھسٹ کے ڈفرینٹ جو ٹریڈیشنز ہیں، کہیں کہیں اپنی اپنی جگہ ایسے میلے ہوتے ہیں ان کے.
یا ایسی بڑی بڑی پلگرمیجز ہوتی ہیں, لیکن حج کے کن نہیں ہوتے. یعنی آنیسٹلی دے آر ویری ڈفرینٹ, بیکاز حج از سو اسپیسیفک کہ ایک تو وہ کسی ایک اسپیسیفک دن پہ نہیں ہوتا, وہ 5 دنوں کے اوپر تو ہوتا ہے منیمم. یوم الترویہ 8ویں ذی الحج, یوم عرفہ 9ویں ذی الحج, یوم النحر ذبح کا دن 10ویں ذی الحج, اور پھر 11ویں 12ویں اور 13ویں. سو 11ویں 12ویں تو ہے ہی ہے, تو 5 دن تو حج ہے ہی ہے. 13ویں چلو نفل ہے اور سنت رسول اللہ کی کہ 13ویں کو بھی جا کے رمی کرنا, تو 5 دن تو سب نے حج کرنا ہے. اب ان 5 دنوں کے اندر اسپیسیفک ٹائم فریمز کے اندر, ٹائم ونڈوز کے اندر, ایک اسپیسیفک فزیکلی لمیٹیڈ ایریا کے اندر سب لوگوں نے جانا ہے, A to B to C to C D to E. تو دیٹ از ناٹ سم تھنگ آئی تھنک, یعنی اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس از اے یونیک کہ واہ حج کتنا بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ اٹ ہیپنس ٹو بی سم تھنگ سو ڈفرینٹ کہ باقی مذاہب میں ایسی چیز نہیں ہے کہ ان 5 دنوں کے اندر سب نے ایک ہی اسپیسیفک چیز کرنی ہے ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر. آئی تھنک جنرل مذہبی میلے ہوتے ہیں, وہاں جا کے لوگ اپنی اپنی وٹ ایور ورژن آف دعا دیٹ ادر ریلیجنس ہے وہ اپنی اپنی دعا کر لیتے ہیں, یا کوئی نماز کی کوئی شکل ادا کر لیتے ہیں, کوئی سجدہ کر لیتے ہیں, ماتھا ٹیک لیتے ہیں, یا کوئی بلی چڑھاتے ہوں گے, کوئی آفرنگ دیتے ہیں, کوئی کھانے کی چیز. بٹ جس طرح حج کے ایکشنز ہیں نا, یعنی ABCD, یعنی پہلے احرام باندھو, احرام باندھ کے ادھر جاؤ, ادھر جا کے پھر صبح اٹھو, جاؤ اس کو کنکری مارو, اس طرح نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. اور اسینشلی آئی تھنک 3 سے 4 ملین لوگ آتے ہیں حج پہ. یہ پیک ہماری جو اب تک ماڈرن ٹائمز میں امت کی رہی ہے, ایک ہی ٹائم کے اندر سعودی عربیہ انٹر کرتے ہیں, ماڈرن ڈے سعودی عربیہ, اور مختلف ڈائریکشن سے انٹر کرتے ہیں اس کو, وہ ڈپینڈنگ آن ان کی کیا نیت ہے کہ انہوں نے کس طرح حج کو پرفارم کرنا ہے. اس کی ڈیٹیلز میں بھی تھوڑی دیر میں جاتے ہیں. بٹ آپ کے کمنگ بیک ٹو انیشیل کوشچن, آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے سملر ریلیجیس ایونٹ لائک حج. آئی ایم شیور سم ویئر کسی obscure ریلیجن میں ہوتی ہوگی کسی طرح کی, کسی obscure سیکٹ میں, بٹ آئی تھنک نہیں, اٹس ناٹ دا اسکیل اسپیسیفکلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, اٹس دا وے حج از. دیر از نتھنگ لائک حج. یعنی essentially it's also unfair to say that because there's nothing like anything, because ہر چیز اپنے آپ میں یونیک ہوتی ہے. بٹ آئی مین ان دا سینس آف کہ ہم اسلام کا ریلیجس میلہ یا جو ہماری بڑی پلگرمیج ہے از ایز سچ کہ اس کی طرح واقعی میں چیز نہیں ہے, اس طرح کا ریلیجس ایونٹ نہیں ہوتا. 2-3 ڈے ایونٹس بھی ہوتے ہوں گے آئی ایم شیور, بٹ ان کی اسپیسیفک انسٹرکٹیڈ عبادات نہیں ہوتی ہیں اس طرح سے کہ صبح اٹھ کے ایسے کرنا ہے اور پھر ایسے کرنا ہے. ادر دین دا ریگولر جو آپ کر رہے ہو, کہ آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں لوگ حج پہ, لوگ نمازیں فرض پڑھ رہے ہیں 5 کی, اور پھر نفل عبادات بھی کر رہے ہیں, اپنی صدقہ بھی دینا انہوں نے وہاں پہ, تو ادر دین دا ریگولر آپ کی جو عبادات چل رہی ہیں, آپ کے اوپر اسپیشل کنڈیشنز بھی لاحق ہیں, اور پھر آپ نے یہ ساری ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کرنی ہے. تو حج از اے بٹ ڈفرینٹ دین ادر ریلیجنس کی. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ حج اٹ سیلف, جو جس طریقے سے پورا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. Do you want to talk more about initially what Hajj historically has been, یا اس کی انسیپشن یا اس کے پرنسپلس کیا ہیں, اور do you want to get straight into how actually we did it, یا میرا ایکسپیرینس رہا تھا تو اس کے مطابق پھر میں we can touch upon individual things کہ oh this meant. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اس کے اندر اس کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ لیں گے ڈفرینٹ. فرسٹ آف آل لیٹ اسٹارٹ فرام وین ڈیڈ یو, آپ سعودی عربیہ میں لینڈ کب ہوئے ایگزیکٹلی؟ ہم انٹر کیے تھے سعودی عربیہ اپنا 17 کو یا 16 کو آف جون. میری ڈیٹ میرے ذہن سے اسکیپ کری, بٹ اسینشلی میرا حج 14 راتوں کا, مطلب میں 14 راتوں کے لیے سعودی عربیہ گیا تھا, اور 15 دن رفلی جو بنتے ہیں, اور میں واپس وہاں سے آیا ہوں 3 جولائی کو میں واپس لینڈ کر گیا تھا لاہور. تو آپ اس سے ریورس 14 دن نکال لیں, 14-15 راتیں نکال لیں, تو رفلی 15-16 جون کو میں یہاں سے پاکستان سے گیا تھا. ہم وایا مدینہ گئے تھے, بیکاز جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کا حج کا یہ ہوتا ہے کہ مکہ کے اندر انٹر کرنے کے لیے آپ کو احرام چاہیے ہوتا ہے. مکہ کے جو حدود ہیں ان کا نام میقات ہے, یعنی دا باؤنڈریز, وہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر سیٹ کی تھیں. کیونکہ اگر آپ مکہ کو اپروچ کر رہے ہیں, انلیس آپ ریگولر اپروچر ہیں, یعنی فقہ کے اندر اس کی یہ آپشن ہے, یعنی جو لکڑیاں لانے والے ہیں وہ ایگزٹ بھی کر رہے ہیں ریگولرلی مکہ کو, انٹر بھی ری انٹر کر رہے ہیں, پانی لانے والے کنوؤں سے, یا کوئی تاجر ایسا جو کانسٹنٹلی ٹو اینڈ فرو فرام مکہ جاتا ہے. اینڈ اوبیسلی مکن ریزیڈنٹس کے لیے یہ نہیں ہے جو مکہ کے ایکچولی رہائشی ہیں, بٹ ایوری ون ایلس وین دے اپروچ مکہ, جو اسلام میں شریعت میں اس کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ان کو احرام باندھ کے عمرہ کرنا ہوگا.
یعنی کعبہ پہ حاضری دینی ہوگی, طواف کرنا ہوگا, صحیح کرنا ہوگا, 2 نفل پڑھنے ہوں گے, وہ سارا جو تو عمرے کا پروسیس ہے بیسکلی. ان کو احرام باندھنا ہوگا ٹو انٹر دا ہولی سٹی. یہ مکہ کا نارمل اپنے کپڑوں میں نہیں آپ جا سکتے, یعنی ٹیکنیکلی عورتیں تو نارمل کپڑوں میں جا رہی ہوتی ہیں اپنی, بٹ مردوں کو وہ اسپیشلی احرام والے کپڑے پہننے پڑیں گے اور احرام کی نیت کرنی پڑے گی, وہ 2 نفل پڑھنے ہوں گے اور وہ انٹر کر کے احرام کی اسٹیٹ میں آ جائیں گے کہ وہ بال نہیں توڑ سکتے اپنے, وہ خوشبو نہیں لگا سکتے, وہ کچھ موڑ نہیں سکتے, ناخن نہیں کتر سکتے اپنے, جانور نہیں قتل کر سکتے, وہ گیم کا شکار نہیں کر سکتے وہ, اور سارے جو قوانین ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتے, نیا نگاہ نہیں کر سکتے, وائلنس, غصہ, یہ چیزیں حرام ہیں ان کے اوپر. تو اسپیشل اسٹیٹ کے اندر, وہ پیسفل اسٹیٹ کے اندر احرام حرام کی بائی دا وے روٹ ورڈ سے آتا ہے, اور حرام سیکریڈ اور فوربڈن دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربک کے اندر. جس طرح مسجد الحرام جو کہ کعبہ کو جو ہاؤس کرتی ہے مسجد, اس کا نام ہے مسجد الحرام, تو یہ حرام اسی لفظ سے آتا ہے, یعنی جو فوربڈن اور سیکریڈ دونوں چیزیں, سینکٹیمونیس جس کو کہتے ہیں جو بہت پاک چیز ہوتی ہے. تو احرام بھی اسی اسٹیٹ سے آتا ہے. تو آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں بہت جو چیزیں نارملی آپ کے اوپر حلال ہوتی ہیں, اور جب آپ اس سے نکلتے ہو تو احلال یا استحلال کی اسٹیٹ میں آپ آتے ہو, ٹو بی حلال اگین. ہم کیونکہ مدینہ سے انٹر کر رہے تھے اس لیے ہم احرام باندھ کے نہیں گئے تھے, بیکاز ایک تو آپ مکن ایئر اسپیس کے اوپر سے نہیں جاتے, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے بعد میں ماڈرن, مکہ کے اوپر سے جہاز نہیں اڑتے اس لیے. اچھا, یس, ادروائز یو ول ہیو ٹو میک احرام. سو planes don't fly over the Meeqat. It's like the Kabah, 4 points ہیں. یمن کی طرف سے ایک ہے, ایک سریا کی طرف سے ہے, ایک عراق کی طرف سے, اور ایک مدینہ کی طرف سے پوائنٹ ہے جو رسول اللہ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے. اور انہوں نے کہا تھا اس پوائنٹ سے آگے آگے جب گزرو گے, عراق سے آ رہے ہو گے تو اس پوائنٹ پہ وہ بیسکلی ایک سرکمفرنس فارم ہو جاتا ہے اس سے, اور وہ رفلی ایک کیوب شیپ ہی ہے, وہ بھی سا کعبہ ہے. 4 پوائنٹ آئی ووڈ سے ایک پولیگون ہے, اور اس کی باؤنڈریز ڈیفائن ہوتی ہیں, میقات یعنی باؤنڈریز ڈیفائن ہوتی ہیں کہ جہاں سے آپ کو آگے اسٹیپ کرنے کے لیے, مکہ جانے کے لیے, یو وڈ ہیو ٹو بی ان اے اسٹیٹ آف احرام. اور یہ کب ڈیفائن ہوئی تھی؟ رسول اللہ اپنی زندگی میں کی تھی ایز دا پیٹریارک اینڈ لیڈر آف دی مسلم سوسائٹی, مدینہ کی اسٹیٹ, آئی تھنک پوسٹ دی کانکرنگ آف مکہ. سو فار ایگزامپل جو سب سے لمبی انہوں نے ڈسٹینس فرام مکہ رکھا تھا وہ مدینہ کے لوگوں کے لیے رکھا تھا, 200 کلومیٹرز. سو آئی ووڈ لائک ٹو تھنک اس کی وزڈم یہ تھی کہ وہ اپنے ہی بندے تھے, یعنی گھر کے بندے تھے, ان کے لیے یعنی مشکل رکھا ہے, سخت رکھا ہے, شاید ڈیوائنلی آرڈینڈ تھے یہ, اللہ جانے کہ اس کی کیا حدود کیوں ڈیفائنڈ ہیں. بٹ یمن سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی بہت چھوٹی سی ہے, یعنی آئی ووڈ سے مطلب 20-30 کلومیٹر لمبی وہ ٹو مکہ وہ ایریا ہے. تو اٹس اے آڈلی شیپڈ ایک پولیگون ہے. آپ اس کو گوگل پہ بھی اگر ہم بعد میں چاہیں تو امیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی میقات کی. تو ہم مدینہ سے انٹر کیے تھے تو ہمیں احرام نہیں باندھنا پڑتا, ہم ایز از مدینہ گئے اپنے نارمل کپڑوں کے اندر, ہوٹل میں رہے. اور تو حج کے اندر اب اٹس ناٹ اے پارٹ آف حج, بٹ یہ بات کلیئر ہے, رسول اللہ کا ایک حدیث ہے کہ جو مکہ آیا حج یا عمرے کے لیے اور میری قبر پہ حاضری نہ دی یا میرے پاس نہ حاضر ہوا, اس نے میرے سے زیادتی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا واجبات میں ہی آپ سمجھو آلموسٹ بالکل بہت اپ دیر ہے. آپ حج کرنے جا رہے ہیں, عمرہ کرنے جا رہے ہیں, مدینہ آپ نے جانا ہی جانا ہے, بیکاز اٹس ناٹ اے پارٹ آف دا حج اور عمرہ, اینڈ ٹیکنیکلی یو کوڈ گیٹ اوے ود ناٹ گوئنگ ٹو مدینہ. بٹ ایک تو کون بے بس ہوگا جو کیا کہیں گے مدینہ نہیں جانا. تو پہلے ہم 3 راتوں کے لیے مسجد نبوی میں کے سامنے ایک انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے کہ مسجد نبوی کے گرد ایک اسکوائر شیپ کے اندر نا رفلی سارے ہوٹلز اور بازار ادھر ہی ہیں, اور وہ سارے بازار اور ہوٹلز وقف ہیں ٹو دا مسجد نبوی, یعنی دے آر کانٹریکٹڈ ٹو پرائیویٹ انڈیویجولز اینڈ ٹو یہ برانڈ نیم ہوٹلز جو ہیں, بٹ وہ سارے فنینسنگ کرتے ہیں آف دا مسجد نبوی کی اپ کیپ کی ہی فنینسنگ ہوتی ہے. تو اسی اب سارٹ آف 5-10 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر سارے حجاج یا ظاہرین جو ہوتے ہیں وہ وہیں رہ رہے ہوتے ہیں. ایون ٹو دا پوائنٹ کہ ہوٹل سارٹ آف ہیو either the whole full hotel or the wings are dedicated to certain ethnicities, like ایک پورا دیسی ہوٹل ہوگا تو وہاں کھانا سارا دیسی ہوگا, ایک بنگالیوں کا ہوگا سارا ایک عرب ہوگا تو اس میں عرب ٹائپ کوزین ہوگی. تو بڑا ایک کیوٹ سی ایک چھوٹی سی نا ایک وہ منی اما ٹائپ وہاں پہ آپ کو ملتی ہے. اور دکانیں وہاں پہ جو نامنل سی, یعنی سپر اسٹور ہوگا, ڈرگ اسٹور ہوگا, یہ چین زیادہ تر فاسٹ فوڈ ہی چلتا ہے. مکہ حرمین کے ارد گرد فاسٹ فوڈ ہی چلتا ہے, بیکاز یو ناٹ ریلی گن اسٹاپ سٹ اینڈ ایٹ کلچر نہیں ہے, بیکاز اٹس اے ویری فاسٹ موونگ سارٹ آف ایریا آف دا سٹی, بیکاز یو کانسٹنٹلی آپ مسجد سے آ جا رہے ہو, یو وانٹ سم تھنگ کوئک ٹو ایٹ اینڈ یو وانٹ ٹو گو بیک ٹو دا مسجد اور سم تھنگ.
تو فاسٹ فوڈ چینز ہی ہوتی ہیں وہاں پہ. 2 ان کی جو بڑی ہیں سعودیز کی وہ التازج اور البیک ہیں. البیک کو مذاق سے مناسک حج میں شامل کیا جاتا ہے. ایک جوک کیا جاتا ہے کہ حج کے جو رکن ہیں یا مناسک ہیں اس میں شامل ہے یہ. اچھا ہوتا ہے البیک. I personally didn't like it. I've had it before. نہیں, التازج is much better. لوگ بڑے ناراض ہو. نہیں, البیک is popular because of its I think pricing wise بہت فیئر تھا. It was very cheap. Even PKR میں اب عام طور پہ جب کسی ملک میں جاتے تھے اب آپ اس کرنسی کو جب PKR میں کرتے تھے آپ کو خوف آتا ہے. یار اینتھنی بورڈین خاص سعودی عربیہ گیا تھا البیک کھانے کے لیے. They might have served him a really good batch. Apparently البیک کے بارے میں یہ چیز ہے کہ اینتھنی بورڈین بات ہے اس کو نہیں پتا, وہ بہت بڑا ایک فوڈ کرٹک اور وہ فوڈ ٹریول لاگ کرتا تھا. کرٹک تو نہیں کہیں گے, اس کا فوڈ کلچر شیف بھی تھا وہ. انفارچونیٹلی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں, ان کی جان چلے گی 3-4 سال پہلے. واللہ عالم. I did not dislike it. Like don't get me wrong, میں جنرلی مجھے فرائڈ چکن بہت پسند نہیں ہے بیکاز یعنی مجھے it doesn't settle well with me the fried chicken. اچھا apart from the fast food مدینہ کیسا شہر ہے؟ مدینہ is rich compared to Makkah. In comparison with Makkah, obviously comparison with Jeddah اور Riyadh that is not the case. جو پرانے صحابہ کے جس طرح گھر تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا, وہ ساری چیزیں تو آئی تھنک سعودی گورنمنٹ نے نہیں, that's not true. That's not true. نہیں کی. نہیں, جو ان کی سائٹس ہیں, ایک تو آئی ووڈ لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ جو مسجد نبوی ہے جو کمپلیکس ہے اس کی 3 مین لیئرز ہیں. ایک آٹومن ایکسٹینشن 1 ہے, جب آٹومنز نے پہلی بار ایک ڈیمارکیٹ ایکسٹینشن کی تھی بیکاز امت کا سائز کافی بڑا ہو چکا ہوا تھا بائی دیٹ ٹائم. پھر سعودی ایکسٹینشن 1 ہے اور پھر سعودی ایکسٹینشن 2 ہے. بائی دی اینڈ آف سعودی ایکسٹینشن 2 یو ہیو پریٹی مچ کورڈ دی اولڈ سٹی آف مدینہ. اٹس ان دا مسجد. اچھا یس. تو ان دا آرکیٹیکچر آف دا مسجد دیر آر کوڈز ان دا پلرز, لائک ایک نون بنا ہوگا, ایک جیم بنا ہوگا. دوز آر کوڈز جو پھر آپ کو کسی گائیڈ سے دیکھنی پڑتی ہیں. سم پیپل ہیو دوز گائیڈز ویئر دے ہیو سیکریٹلی مارکڈ واٹ از ویئر. سیکریٹلی. یس, سم تھنگز آر اوپنلی مارکڈ ان دیٹ کہ فار ایگزامپل اصحاب الصفا کی جہاں پہ بیٹھنے کی جگہ تھی وہ تختی یا وہ زمین کا حصہ انہوں نے اس کو ایلیویٹ کیا ہوا اور اس کو 4 طرف سے بند کیا ہوا. کبھی کبھی کھول دیتے ہیں وہاں لوگ نفل پڑھ لیتے ہیں. جس طرح ریاض الجنہ ہے وہ آپ ایک ایپ کے تھرو بک کرواتے ہیں. یعنی رسول اللہ کے ممبر سے لے کر جو رسول اللہ کی گھروں کی جہاں ان کی بیگمات کے گھر تھے امہات المومنین کے, وہ جو جگہ ہے جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, وہ آپ ایک ایپ کے تھرو بک کرواتے ہیں. آپ کی باری آ جاتی ہے, آپ کا ایک ٹائم اور ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے اور اب آپ وہاں جا کے آپ کو پھر 15 سے 20 منٹ مل جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کو کسی نماز کا ٹائم کر لو, یعنی اگر آپ کا ٹائم 11:30 ہوتا ہے اور نماز 12 بجے ہے, تو دا لائکلی ہوڈ کہ آپ کو ظہر کی نماز بھی مل جائے از ہائی بیکاز دے وونٹ کک یو آؤٹ بیکاز somebody has to pray there obviously because it's part of the masjid صفوں کے اعتبار سے. تو پیپل نو دی ایکچوئل سائٹس, پھر کون سے پلر پہ کیا چیز ہوئی ہے, کون سے پلر میں کس کا کیا آیا ہوا ہے. اچھا, اور یہ کیا کوڈز آپ کو کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ اس طرح سے سعودیز آر ناٹ ویری لائک سیوی, لائک ٹورسٹ سیوی. ایک تو ان کی جو پہلے ان کے اندر اس کی تھوڑی سی کانٹیکٹ سے کرتے ہیں, ان کے اندر ایک ریلیجیس ایکسٹریمزم آ چکا ہوا تھا وہابی سیکٹ کی طرف سے, جو وہاں پہ بہت پاپولر ہے مڈل ایسٹ کے اندر اور پاکستان اور صدر انڈیا وغیرہ کے اندر بھی اس کی پاپولیرٹی پھیلتی گئی ہے کچھ وقت کے ساتھ. اس کے اندر کچھ تھوڑے سے ایکسٹریم بیہیویئرز ہیں. میں سلفی ازم کی جنرلی نہیں بات کر رہا, بٹ اسپیسیفکلی وہابی سارٹ آف سلفی ازم جو وہابیزم سے انسپائرڈ ہے, جو ایک محمد عبد الوہاب ایک شخص تھے سعودی عربیہ کی ہسٹری کے اندر اور پیوٹل کریکٹر ان کی ہسٹری کے اندر. وہ بہت ایک ایکسٹریم سی سوچ ہے جو اٹ بلیوز یو نو کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ول سم ہاؤ لیڈ ٹو سم سارٹ آف شرک اور سم سارٹ آف یو نو توہم پرستی یا یو نو وہم والی چیزیں ہیں ان کے ساتھ. یہ تبرکات, حالانکہ تبرکات ہیں ساری, یہ ساری پاک جگہیں ہیں. اینڈ یو نو آئی انڈرسٹینڈ کہ ہماری امت میں ٹینڈنسی ہے ہر سویلائزیشن کی طرح کہ وہ ان کو اوور ریورنس کے ساتھ ان کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں اور وہاں پہ عجیب عجیب عبادات اور رسومات شروع کر دیتی ہیں. بٹ آئی تھنک سعودیز نے وہ اوور کریکشن کا ایک ان کا تھا. تو دوسرا آئی تھنک ماڈرنائزیشن کے ساتھ کی جو ایم بی ایس کی ویژن 2030 اور جو آہستہ آہستہ وہابیفیکیشن جو کر رہے ہیں اپنے ملک کی, وہ اس کے باوجود دے آر ناٹ سیوی انف ٹو بی لائک یو نو مے بی وی شوڈ گیو یو نو گائیڈ بکس اینڈ لوگ یو نو یہاں آ جائیں وہاں آ جائیں. اٹ ووڈ انکریز دا سارٹ آف ریلیجیس ٹورزم اینڈ دا اسپرٹ آف دا ریلیجیس ٹورزم. آئی تھنک دے ڈو اٹ ایز اے مینیجریل تھنگ. دے ڈونٹ لائک پیپل گیدرنگ ان ون اسپاٹ فار ٹو لانگ بیکاز دے ریئلائز کہ یہاں بھگدڑ مچ جائے گی یو نو. بٹ اسینچلی آئی آلسو تھنک وہ اتنے سیوی نہیں ہیں, یعنی ان کو اتنی سینس نہیں ہے. فار ایگزامپل آئی بین ٹو دا ویٹیکن جو بہت ایک فیمس یو نو اٹ از دا سینٹر آف کیتھولسزم,
مطلب وہاں بیچارہ مسکین ہے کچھ نہیں, یعنی کوئی اس مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی عیسائی مذہب سے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے آثار تو وہاں دور دور تک نہیں ملتے. مطلب وہاں سب سے خوبصورت جو گنبد ہے اس کا نام ہے سینٹ پیٹرز بسیلیکا. اور سینٹ پیٹر یہاں کدھر دفن ہے؟ Of course not, but it's like it's a symbol to honor him and whatever. So they've done so much with nothing. وہاں آپ کو وہ ہیڈ فونز مل جائیں گے, وہ چھوٹی سی وہ جو ڈسک ہوتی ہے اس میں آٹو پلے ہو رہا ہوتا ہے, 8-10 زبانوں کی آپشنز ہوتی ہیں اس کے اندر, کہ پوری وہ آپ کو پھر انہوں نے اتنی زیادہ آرٹ اور اتنی زیادہ وہ چیزیں اکٹھی کر لی ہیں وہاں پہ. تو اس طرح سے آئی تھنک دی آٹومنز آر پرابلی مور سیوی دین دا سعودیز, اینڈ دے ہیڈ سم ایون تب اتنی ایک ڈیپ انٹرنیشنل ٹورزم ایک تو نہیں تھی دنیا کے اندر, اور اتنی لیول کی ریلیجیس ٹورزم تو ڈیفینیٹلی نہیں تھی. آئی تھنک مگر وہ اس چیز کو بھی اوائڈ کرنا چاہتے ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, کہ لوگ جا کے essentially انسائٹس کو پوجنا نہ شروع کر دیں جو ان کا ایک ڈر ہوتا ہے. I don't think I'm much more cynical with regards to the state. I don't think the state really cares about Wahhabism. I think it's just their sort of like any state, جیسا قوم اسٹیٹ کا دھرم نہیں ہوتا, ریلیجن نہیں ہوتا, مذہب نہیں ہوتا. This is obvious. یعنی اسٹیٹ ہوتی ہے. شور انڈیویجولز, افسران, کوئی ایم این اے, کوئی ایم این اے کہہ رہا ہوں, کوئی ایم این اے کوئی نہیں ہوتا, کوئی میونسپل گورنر, کوئی ڈائریکٹر, پیپل مسٹ ہیو ریلیجیس سینٹیمنٹس. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ بہت اوورس ہیں اس کے لیے, بٹ اوور آل آئی وڈ سے اٹ از کپلڈ ود اے لیک آف سیوینس ٹو بی لائک اچھا یار یہاں پہ ہم ایسے کریں گے تو لوگ بڑے خوش ہوں گے. ان کو سینس نہیں ہے اتنی, تھوڑے مطلب میں بلکہ معصومیت میں ان کی کہوں گا. اور پلس جو ریلیجیس بیگیج ہے وہ ایک کہ وہ ان چیزوں سے بہت ڈرتے ہیں, وچ از اے ویلڈ فیئر بائی دا وے. غلط بات ہے وہ بھی جو کام ہوتے ہیں, توہمات بالکل ہی مطلب توہم پرستی شروع کر دیتی ہے ہماری قوم جا کے, خاص طور پہ جو نان عرب اسپیکنگ آئی تھنک مسلمان ہیں سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کے. لیکن دیر از اے گائیڈ, پیپل آر اویئر آف, دیر آر پیپل ہو آر سیوی انف کہ ان کو پتہ ہوتا ہے. مے بی somebody has published a pamphlet somewhere, I don't know. لوگوں نے یوزلی اپنے خود نوٹس بنائے ہوتے ہیں جہاں پہ ان دی آرکیٹیکچر دیر آر لٹل ہنٹس, کس صحابی کی کیا چیز کہاں پہ ہے. اور مسجد نبوی کتنی بڑی ہے؟ I don't know. Massive ہے. It's massive. It's massive. I'm sure یعنی اس کے stats and I don't know. پرانے مدینہ کے بیسکلی سائز کی. The whole city is in, no really the whole city is in it. So for example بقیع غرقت جو ہے, جنت البقیع جس کو کہتے ہیں, it was a ways from the city. اب وہ مسجد نبوی کے گیٹ پہ ہے. So you exit one specific gate اور وہاں سامنے بقیع غرقت ہے, یعنی دی قبرستان جہاں سب صحابہ دفن ہے, سارے بڑے لوگ امت کے دفن ہیں. It's right at the gate of Masjid Nabwi, and at one point, if I'm not wrong, مدینہ کے وہ it was out of Madinah, like a ways off Madinah, کہیں چل کے جانا پڑتا تھا, تو وہ گیٹ کے اوپر. You can imagine how big it is. The outside Saudi extension 2 جو ہے نا, وہ جو چھتریاں آپ کو نظر آتی ہیں نا, وہ جو انورس چھتریاں ہیں سفید رنگ کی, وہ Saudi extension 2 ہے. Saudi extension 1 is a covered area with libraries and prayer areas, normal جیسا نماز کی جگہ ہوتی ہے. آٹومن ایکسٹینشن 1 جو ہے نا, اس کا آرکیٹیکچر بالکل ڈفرینٹ ہے, اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس کے اندر موجود ہے. سو آٹومن ایکسٹینشن 1, سعودی ایکسٹینشن 1 از اے کورڈ ایریا, اینڈ سعودی ایکسٹینشن 2 از دی اوپن کورٹ یارڈ, جو بڑے سفید, اور پھر ان کے اوپر آپ کو وہ چھتریاں نظر آتی ہیں اس طرح واک ویز کے اندر. جنرلی ایک بڑی مزے کی چیز سعودیز نے کی ہوئی ہے کہ تھرو آؤٹ ریلیجیس ایریاز کے اندر انہوں نے بڑے بڑے بلوور فین لگائے ہوتے ہیں, لائک انڈسٹریل سائز کے, جو کانسٹنٹلی پانی اور پنکھا مار رہے ہوتے ہیں, بیکاز اٹس ویری ہاٹ ان سعودی عربیہ. تو بڑی اچھی ایک لگژری تھی, جہاں چھاؤں ملتی ہے, بیکاز ڈیزرٹ ہیٹ از ناٹ اٹس ناٹ اے ہیومڈ کائنڈ آف ہیٹ. تو اگر آپ کو چھاؤں مل جاتی ہے اور فائن الحمد للہ, اور ہوا تھوڑی بہت گزر جائے تو اس طرح سے ایون لو بری نہیں لگتی وہاں پہ. لو چلتی ہے وہاں, لو بھی بری نہیں لگتی, بیکاز ایٹ لیسٹ وہ سارٹ آف ریفریش کر دیتی ہے آپ کی انوائرمنٹ کو. تو ادھر ایک دفعہ جب آپ مسجد نبوی پہنچ کے وہاں پہ آپ نے جنرل ویسے کیا اسٹیپس ہوتے ہیں آپ رسول اللہ مسجد نبوی میں, the only thing is app کے تھرو, the only actual thing that you have to do, جو حاضری دینا ہے رسول اللہ کو, وہ ہے کہ آپ ایپ پہ رجسٹر کروا کے, پہلے جو 4-5 سال پہلے نہیں تھی ایپ, لوگ جا کے ویٹ کرتے تھے, فجر سے پہلے لوگ جا رہے ہیں, لیٹ نائٹ جا رہے ہیں کہ بس موقع مل جائے وہاں جا کے. قبر رسول جو ہے وہیں پہ ہے, حجرہ عائشہ کے اندر, جو سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ فلیٹ تھا, اسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے. بٹ وہ فلیٹ اب انہوں نے ختم کر دیا. نو,
it's way down under the ground, buddy. We're like at least a couple of kilometers above the grave. اچھا ہاں ٹھیک ہے. ہاں because this is super structure جو built on the actual underground. Yes, we've had this conversation before. آپ جالیوں تک جاتے ہو, بہت جو لکی ہوتے ہیں کوئی اسٹیٹ حکام جاتے ہیں, ایڈمن کے لوگ ہوتے ہیں, they go down to the lower levels but they don't actually go down to the grave area because وہ بہت نیچے ہے. اچھا وہ یعنی کہ جو گریو اٹ سیلف ہے اس کے تک کوئی بھی نہیں جاتا. No, you can't go there. Accessibility نہیں ہے. They've sort of covered it off with some sort of structures. Again, somebody will know better. میں صرف حج کرنے گیا تھا. I'm not a historian of the Masjid E Nabwi. But آپ جالیوں تک ہوتے ہو, so you're the ways above Rasulullah's actual grave. تو جالیوں پہ دیر آر اس ترتیب میں رسول اللہ, ابو بکر, عمر, اینڈ دین دیر از این ایمپٹی گریو فار عیسیٰ علیہ السلام. اچھا یس, وچ از آئی تھنک از ویری اسٹرینج تھنگ دیٹ مے بی کرسچنس کو بہت فیسنیٹنگ لگے گی, ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں, کہ دیر از این ایکچوئل گریو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, کہ جب وہ واپس آئیں گے اس دنیا کے اندر انشاءاللہ تو وہ وہیں انشاءاللہ دفن ہوں گے. تو آئی ڈونٹ نو وین دس اسٹارٹیڈ بٹ اٹس دیئر, یعنی یو کین کلیئرلی سی اٹ. ایک دروازہ ہے اس پہ رسول اللہ کا اوپر تختی لگی ہوئی ہے, یعنی رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. پھر ایک دروازہ ہے اس کے اوپر ابو بکر عمر ہے, اور ایک دروازہ خالی ہے. تو آئی ڈونٹ نو. اب آپ ایپ کے تھرو جاتے ہیں تو سارٹ آف وین یو آر ایگزٹنگ دا بکی یو کین سے سلام ٹو دا پروفٹ اینڈ ٹو دا ایز ٹو کمپینینس. لیکن اگر آپ بکی کے تھرو, بکی کہہ رہا ہوں, ریاض الجنہ کے تھرو نہ بھی جائیں تو دوسری سائڈ سے بھی آ کے, تو مطلب مجھے 2 دفعہ موقع ملا تھا, میں نے جا کے رسول اللہ کو گریو پہ درود شریف اور سلام, آپ اس طرح کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا ابا بکر, السلام علیکم یا عمر. اٹ واز نارمل, یعنی میں نے سلام کیا, دعا مانگی اور میں چلا گیا. اور وہاں ان کے 8 10 12 پولیس والے کھڑے ہو کے لائنس کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین واٹ پیپل ول ڈو از, اگر آپ نے ایز اے گروپ بکنگ کی ہوئی ہے رائٹ, تو ہمارے حج گروپ نے بکنگ کی ہوئی تھی, تو اب دوسری قوموں کے لوگ کیا کریں گے کہ غلطی سے یا جان بوجھ کے شرارت کے طور پہ ٹو گیٹ ان اگین وہ آپ کی لائن کو کاٹنے کی کوشش کریں گے. سم ون ان یور لائن ول بی ویک, یعنی آپ کا 100-150 بندوں کا گروپ ہے, اس میں کوئی ایک بندہ تو گھسا آئے گا نا جو تھوڑا سا براؤن لکنگ ہوگا, تو لوگ پوچھیں گے میری کہ کون ہے گروپ میں. اب اس کے اندر میں نے بڑا فنی سین دیکھا, ایک نائجیرین بندہ سنیکن کر گیا کسی آگے, اس کی یعنی باریاں ہو چکی ہوئی تھیں, یعنی ایک باری آ جائے. So you can register once with a group and you can register on the app once as an individual 45 دن کے اندر ایک دفعہ. So they're making sure کہ 45 دن کے اندر صرف 2 دفعہ میکسیمم, اگر گروپ میں آیا ہوا بندہ اور اگر افرادی طور پہ آیا ہوا ہے تو ایک ہی دفعہ جائے ریاض الجنہ میں, 2-4 نفل پڑھے اپنے اور رسول اللہ کو سلام پیش کیا آ جائے, یعنی ورنہ تو ایک جمع غفیر بن جائے گا وہاں پہ. تو آئی تھنک اس کی باریاں پوری ہو گئی تھی, تو بڑا فنی تھا. اس کو ایک پولیس والا اینڈ میں لٹرلی وہ ایک پاکستانیوں کی لائن میں کھڑا ہوا تھا, اور وہ بالکل ڈفرینٹ لگ رہا تھا, اس کے کپڑے بھی بہت کلرفل تھے, فلورل پیٹرن تھے. لٹرلی پولیس والا آیا, لائک اس کو کوئی لینگویج نہیں آتی تھی کامن, بٹ اس کو اشارے میں کہہ رہا تھا کہ یار تو نہیں ہے پاکستانی, اس کو ہاتھ سے بڑھ کے لے کے گیا تھا. اٹس ویری فنی, دیر مچ سویٹر دی سعودی پولیس. بٹ مدینہ میں یو ڈونٹ گیٹ اے سینس آف دیٹ, بیکاز جنرلی مدینہ میں واٹ پیپل ہیو آلویز سیڈ اینڈ وٹ آئی فیلٹ ایون وین آئی واز اے کڈ, جب میں گیا تھا مدینہ میں, ایوری ون از جسٹ نائسر. اٹس اے مچ مور, ہاں, بیکاز دے ڈونٹ گیٹ دا کریزی ٹریفک آف حج رائٹ. سو دے ہیو اے, پلس رسول اللہ کا شہر ہے تو ذرا ایک وہ ریلیکسڈ ماحول ہے, صحابہ سارے وہاں دفن ہیں. مے بی اٹس اے کلچرل تھنگ کہ ان کا جو پاس ڈاؤن کلچر ہے انصار کا, یو نو مدینہ کے لوگ چل تھے, فارمنگ لوگ ہیں, لیڈ بیک ہیں, پرہیپس, آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ از, دے آر ریچر. اوکے اچھا, اب مدینہ میں اب آپ نے اپنا بیسک حاضری اپنی کر لی دین یور اٹیمپٹ از کہ آپ اپنی انرجی کنزرو کرتے ہوئے obviously اپنے بیمار نہیں ہونا, بیکاز یو ایکچولی ہیئر فار دا حج, تھکانا نہیں اپنے آپ کو. آپ زیادہ سے زیادہ اپنی نمازیں مسجد نبی میں پڑھیں تاکہ آپ کو وہ ثواب بھی مل سکے, اور وہ ایک وہ فیل بڑی اس کی اسپریچول ہائی بہت ہائی ہے. تو الحمد للہ مجھے موقع ملا کچھ نمازیں پڑھنے کا مسجد نبی میں, اور مسجد نبوی کے اندر ہی انیشلی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کتنا انٹرنیشنل ہوتا ہے حج, یعنی بٹ دا ٹرو اسکوپ اینڈ اسکیل وہ مکہ جا کے حج کے موقع پہ جا کے پتہ لگتا ہے. تو مسجد نبوی میں آئی میٹ افغانیز, I met Bengalis, I met Indians, I met Arabs from all over the Middle East, I met white, یعنی convert نہیں, even جو white جس طرح جو ethnically white یہ جو ہیں کوکس کے لوگ ہیں, بہت عجیب عجیب ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے, یعنی ones that you don't expect. Montenegro,
مطلب مونٹینیگرو بزرگ تھے, یعنی دیر واز اے حج گروپ آف ویری اولڈ کپلز, بہت کیوٹ تھے وہ, انہوں نے سب نے میچنگ وائزرز پہنے ہوئے تھے تاکہ وہ گم نہ جائیں, اور وہ ہائی ویز جیکٹس پہنی ہوئی تھی, بہت کیوٹ بزرگ تھے, سب کو سیم ٹوپی پہنائی ہوئی تھی انہوں نے. مدینہ کے باہر ایک نا مسجد نبی کے باہر انہوں نے ایک بہت مزے کا بازار بنا دیا. مسجد نبی کے فرنٹ گیٹ کو وہ لیڈ اپ کرتی ہے, مجھے گیٹس کے نام میں نے بہت مکس اپ کیے ہیں, سو پلیز فرگیو می. انہوں نے ایسے ایک بازار بنا دیا, اس کے اندر نا چھوٹے چھوٹے ٹورسٹ شاپس بھی کھول دیے انہوں نے, اور یعنی اس کے اندر آپ مدینہ کا کعوہ خرید سکتے ہیں. ان کا ایک مشہور وائلڈ فلاورس کا کعوہ ہوتا ہے, لائک اے ٹیسان, جو مکس نہیں ہوتی, کو ٹیسانس کہتے ہیں اولڈ فرینچ کے اندر, جو مکس آف ڈفرینٹ ہربز اینڈ اسپائسیز کا, جو ایک مدینہ کا اپنا مشہور ایک کعوہ ہے وائلڈ ڈیزرٹ فلاورس کا, اور ہینڈ کرافٹڈ مدینہ کی بنی ہوئی جان نماز, تسبیحات, اس طرح کی چیزیں, کھجوریں. اینڈ دین دیر شاپس آف بڑے کیوٹس ان کو اسٹالس دیے ہیں آف ریسٹورینٹس, سو بنگالی, انڈین, تھائی فوڈ, سارے جو مسلمانوں کے ملک ہیں نا جہاں پہ ان کا کھانا. سو اف یو لائک فرام دیئر یو کین جسٹ گو ایٹ یور تھنگ اف یو آر مسنگ فوڈ فرام ہوم. اینڈ فیئرلی اوتھینٹک کھانا تھا. میں نے وہاں سے دو تین دفعہ کھایا, اور پلس جو ایک اسپرٹ تھی نا, انرجی جو وہاں پہ تھی بڑی ڈفرینٹ تھی. یعنی میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تو میری بیگم ساتھ کھا رہی تھی, تو ایک اب ٹیبلس وہاں لمیٹڈ تھیں, آؤٹ ڈور ٹیبلس, اور اچھا موسم ہوا تھا, رات کو ہوا چل رہی تھی مزے کی, تو رات کو ٹھنڈا بھی ہوا تھا ڈیزرٹ کافی. تو ایک اب انڈونیشین خاتون تھی, اب اس نے کہیں بیٹھنا تھا, تو اس نے دیکھا کہ میری بیوی بھی ساتھ ہے, تو ہمارے ٹیبل پہ آ کے بیٹھ کے اپنا کھانا کھانے لگی. وہ انڈونیشین فوڈ کاؤنٹر سے اپنا کھانا لائی تھی. اوبیسلی کمپلیٹلی ایلین لگ رہا تھا مجھے, بیکاز وہ فرائڈ سوئے بالز اور لائک ناسی وٹ ایور, گورینگ, لماک, سوپ, نوڈلس. اب میں بھی ڈھیٹوں کی طرح سیدھا انڈین اسٹال پہ گیا, ہم نے سموسے لیے, میں سموسے ٹھونس رہا تھا بیٹھ کے وہاں پہ. میری بیوی کو سموسے نہیں پسند آتے, تو میں ہی کھا رہا تھا موسٹلی. میری بیوی پاستا لے کے آئی تھی اٹیلین فوڈ کاؤنٹر سے. تو ہم کھا رہے, تو آئی ڈونٹ نو, بٹ مے بی اس کے پاس ٹیشو نہیں تھا اور سم تھنگ, یا ویٹ وائپس نہیں تھے, تو میری بیوی نے اس کو اپنے بیگ سے نکال کے ویٹ وائپ دیا کہ تم یوز کر لو. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کو کتنی انگریزی آتی ہے, اس کو انگریزی ٹھیک ٹھاک آتی تھی, اللہ کا شکر ہے. تو پھر ہم نے گفتگو شروع کی, اور پھر ہم نے اس کو سموسے دیے, پھر اس نے ہم نے وہ اپنا کھلایا. تو ایک انرجی بڑی سیف فار ویمن اور فار ایوری ون, بڑی ایک سیف اور بڑی ریلیکس. یعنی مجھے یاد ہے کہ ون ویری آڈ تھنگ اباؤٹ سعودی عربیہ اینڈ دا حج سیزن اسپیشلی, آپ کے بیگ سارے ہوٹل لابی میں چھوڑ دیے جاتے ہیں. سو وین دے آر شفٹ فرام دا ایئرپورٹ ٹو دا ہوٹل, دے جسٹ لیو دیم دیئر. سو ان گروپس آف ہنڈریڈز, یہ پاکستانی ایک حج گروپ کے بیگز ہیں, یہ جارڈینین گروپ کے بیگز پڑے ہوئے ہیں, یہ سیرین گروپ کے بیگز پڑے ہوئے ہیں, یہ افغانی گروپ کے بیگز پڑے ہوئے ہیں. لائک انیشلی اوبیسلی میرے اندر جو براؤن یعنی پاکستانی بندہ ہے, وہ اپنا بیگ سنبھالو, اپنی چیز سنبھالو. پتہ نہیں, میں ریئلائز کہ یہ تو سسٹم ہی اور ہے یہاں پہ, یعنی وائی بھی انرجی اور ہے. وہ سارے پورٹرز نا ایجپشنز ہوتے ہیں زیادہ تر وہاں پہ, ایجپشنز اور عراقی ہوتے ہیں. تو ان کی وہ میری مدرسہ لیول عربک مجھے الاؤ کرتی ہے کہ میں سعودی سے بات کر لوں اور اماراتی سے, بٹ لائک مصریوں سے اور عراقیوں سے بات کرنا ایک اور بال گیم ہے, بیکاز ان کے ایکسنٹس بہت نہیں, وہ تو آپس میں بھی انگریزی میں اکثر بات کرتے ہوتے ہیں, بیکاز دے ڈونٹ لائک دا کراس, یعنی ڈفرنٹ ڈائلیکٹ ہے. ان کا شغل مصریوں کی اور عراقیوں کی وائی بھی اور تھی. جو پورٹرز تھے ایئرپورٹ پہ ہوں, ہوٹلوں کے باہر ہوں, عجیب ہی اور ہی انرجی میں گھوم رہے تھے. بیکاز آئی تھنک اتنی ٹریفک مجھے بھی بہت عجیب لگا تھا کہ اتنی ٹریفک میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. یعنی ہمیں تو میکسیمم لگتا ہے نا نیو یارک بہت بڑا, بٹ نیو یارک ہر بندہ انڈیویجولی اپنے آپ کو سروس کر رہا نا. یعنی دیر لیونگ دیئر اور ورکنگ دیئر, یا کچھ کرنے آئے ہوئے ہیں, اور ٹورسٹ کے بہت لمیٹیڈ سے سارٹ آف ان کے, یہ سارے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں ایک کام کرنے کے لیے, تو ان سارے لوگوں کو انہیں کو سروس کرنا ہے سب نے. تو اٹس ویری ڈفرنٹ انرجی. تو اس بچی سے ہم نے بات کی نارمل, وہ ریاض میں کام کر رہی تھی, جیسے جدہ میں کام کر رہی تھی, جاب کرتی تھی. تو ابھی کہتی ہے میں آئی تھی مدینہ, میری ہالیڈے تھی ذی الحج کی, تو میں نے کہا میں مسجد نبوی دیکھ لوں, میں کبھی آئی نہیں. بڑی نارمل اس کی, یعنی وہ حجاج میں سے نہیں تھی, بٹ اس نے مطلب کھانا شیئر کیا, گپ لگی, چلے گئے. اس طرح مسجد نبوی میری گھنٹوں افغانیوں سے گپ لگی, امن ہے, کیا سین ہے, شغل ہے, پاکستان کے بارے میں ان کے جو کامنٹس ہوتے ہیں,
تو وہ ذرا ہنسی مذاق اور ان کی ٹوٹی پھوٹی اردو یا تھوڑی ٹوٹی پھوٹی جو پشتو میں آتی ہے اس میں گپیں لگیں. اور افغانی اس دفعہ بہت تھے, بہت زیادہ تھے, بہت پاورفل تھے. اللہ کو نلائیں, بہت تھے اور بہت پاورفل تھے. میں حج ایکچوئل پہ حج پراپر پہ جب آؤں گا نا تب میں قوموں کا تبصرہ بھی کروں گا کہ کیا وائب تھی. تو مدینہ کے اندر ہی یو گیٹ این انیشل سینس آف کہ دس از ناٹ نارمل, نتھنگ ہیئر از نارمل, ایوری تھنگ ہیئر از اپ سائڈ ڈاؤن. آپ فار ایگزامپل ٹیکسی سسٹم سعودی عربیہ کا بڑا مشہور آئی تھنک ہے کہ دیر آر نو ٹیکسیز. یو بیسکلی کال ڈاؤن رینڈم پیپل اینڈ دین یو arbitrarily ڈیسائڈ دا ریٹ اور آپ کو لے جاتے ہیں. ہچ ہائکنگ ٹائپ. دے بیسکلی آسک یو فار گیس منی, ٹھیک ہے. اینڈ مدینہ میں کم ہے اور مکہ میں بہت زیادہ ہے. اٹ از دا ویئرڈسٹ تھنگ یو ول ایور ڈو ان یور لائف. جینورلی اب دو بندے آپ بیٹھ گئے ایک بندے کی گاڑی کے اندر, وہ آپ کی زبان نہیں بولتا, آپ اس کی زبان نہیں بولتے, عجیب اشاروں کے اندر اس کو بتا رہے ہو کہ میں نے ذاخر جانا ہے, نو ہوٹل میرا ہوٹل ہے اور وٹ ایور. اٹس ابسرڈ. اوبیسلی جو نئے ٹولز آ گئے ہیں گوگل میپس اور وہ گوگل ٹرانسلیٹ وغیرہ, اور اتفاق سے کیونکہ مجھے تھوڑی عربی آتی ہے بیسک مدرسہ لیول, تو میں اس سے ذرا سمپل سینٹینسز کی کنورسیشن کر لیتا تھا الحمد للہ. لیکن ویری اسٹرینج تھنگ اور وہ ایبسولوٹ سینس آف سیکورٹی, وہ یو ریئلائز ویری ارلی آن کہ یہاں کچھ نارمل نہیں ہونے والا. یعنی آپ کو رینڈم لوگ کھانے کی چیزیں دے رہے ہیں, آپ کی ہر انسٹنکٹ نارمل لائف میں کہے گی کہ یہ میں نے نہیں کھانا, میں نے یہ پانی نہیں پینا. بٹ وہاں پہ آفٹر آئی تھنک این انیشل لائک 20-30 منٹس ان سعودی ان مدینہ یو ریئلائز کہ ہاں یہ تو سب الٹا ہے. آئی فیلٹ ویری سیف, ویری سیف, سیفر دین وین آئی فیلٹ ان مینی ٹائمز آئی فیلٹ ان پاکستان, ان مائی اون سٹی اور ان اینی ادر پلیس, یورپ میں, امریکہ میں, کہیں بھی. امریکہ سے نہیں, یورپ میں یا کہیں اور بھی, اٹ واز ایکسٹریملی سیف. ایک سینس آف کمیونٹی بھی immediately they had admiration for us. Everyone had an admiration for us immediately کہ آپ حج کرنے آئے ہیں. اچھا ہاں, they would ask you everywhere that you go, they are saying حج مبرور انشاءاللہ, حج مبرور. they even know کہ ہم حج مبارک کہتے ہیں, دل سے حج مبارک, حج قبول. اردو کے تھوڑے سے بیچ میں ٹچ دے دیں گے, شوگر لگائیں گے آپ کے ساتھ. دے آر ایکسائڈ. آپ اگر سے نکلو گے تو آپ کہو گے ہاں ان کی لائیولیہڈ ہے, ان کا ٹورزم ہے, یہ بلا بلا بلا. بھری کے لوگ نہیں سدھرے آج تک, اور حاجیوں کا آپس میں بھی اس طرح کا ایک immediately regardless of the language you speak. وہ I think that sort of state you enter into closer to Hajj. ابھی بھی even in Madinah. اچھا تو like wait let's get to the Hajj. ہم نے بہت زیادہ بات کر لی مدینہ کی. سو اب مدینہ سے آپ مکہ انٹر ہونے کی تیاری کر رہے ہو, تو وہ کیا پروسیس ہوتی ہے ساری؟ دا پروسیس از بیسکلی کہ ہم, کیونکہ آج کل وہ زمانے نہیں ہیں کہ ہم, ذوالحلیفہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ رسول اللہ نے میقات کو سیٹ کیا تھا فار دا پیپل آف مدینہ. وین اپروچنگ فرام مدینہ ٹو مکہ فار عمرہ اور حج, یو ول ٹائی دا احرام, میک دا نیا آف احرام ایٹ ذوالحلیفہ. تو اوبیسلی اس زمانے میں ایم شیور لوگ رک کے اپنے خیموں میں بالٹیوں سے نہایا کرتے ہوں گے, خوشبو لگایا کرتے ہوں گے, احرام باندھتے ہوں گے. بٹ اوبیسلی تھنگز ہیو چینج. ایون تو وہاں پہ ذوالحلیفہ کی جو بڑی مسجد ہے جہاں شروع ہوتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے مشاور ایریاز بھی دیے. میرا لوگ نہاتے ہی ہیں وہاں جا کے بھی, بٹ کامنلی لوگ ہوٹل کے اندر ہی نہا کے خوشبو مل کے پورے جسم کے اوپر, کپڑوں پہ نہیں لگاتے آپ خوشبو. جو احرام کے 2 سفید لباس ہے نا, جو ازار دھوتی ہے اور اوپر والی اوڑھنی ہے, اس کے اوپر نہیں لگاتے, اپنے جسم کے اوپر خوشبو مل لیتے ہیں, ناخن کترنے ہیں, ایکسیسو بال کاٹنے ہیں, سارا کچھ آپ کر لیتے ہو اپنا. اینڈ آپ عمرے کی نیت کرتے ہو. یہاں پہ آتے ہیں 3 ٹائپ کے حج, اس کو ہم ایڈریس کر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے حج قران, ایک ہوتا ہے حج تمتع, اور ایک ہوتا ہے حج افراد. حج افراد از ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دس ڈسکشن سارٹ آف بیکاز اٹس اے ویری ڈفرنٹ ٹائپ آف حج. اس میں اسینشلی صرف فرض حج ادا کر رہے ہوتے ہو آپ, یعنی یو ڈونٹ ڈو عمرہ, یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ایلس. آپ ذبح نہیں کرتے جانور, آپ صرف حج کے فرائض کو پورا کرتے ہو اینڈ یو ڈن ود اٹ. اسلام میں بیسکلی جو فقہ میں انڈرسٹینڈنگ ہے علماء کی اور ہماری جو آرتھوڈاکس اوپینینز ایکسپریٹ ہیں, وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر ایک عمرہ واجب ہوتا ہے اور ایک حج فرض ہوتا ہے. obviously given the physical and financial and mental conditions کی requirements meet ہوتی ہیں کہ آپ physically able ہو, mentally sound ہو, اور آپ
فائنینشلی ایبل اور ٹو گو ٹو حج ان دا اسٹینڈرڈ جو آپ کا ذاتی اسٹینڈرڈ ہے. یعنی اف یو ان فیک اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ اف یو رائڈ اے ہارس کامنلی اینڈ فار حج یو اونلی ہیو اے ڈونکی دین ویٹ ٹل یو ہیو اے ہارس فار حج. یعنی یو شوڈ مینٹین یور اسٹینڈرڈ. حج از ناٹ مینٹ ٹو بی اے ٹارچر کہ آپ کو کوئی یو نو اپنی عادت کے خلاف یو نو آپ کو ٹارچر کیا جائے یا آپ کو سختیاں دی جائیں. اسینشلی ہم حج تمتع کرتے ہیں فارنرز زیادہ تر جو باہر سے لوگ آتے ہیں. حج قران رسول اللہ کی سنت ہے, بٹ انہوں نے خود بعد میں صحابہ کو اس کی ہی تلقین دی کہ حج تمتع کیا کرو. حج تمتع میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ, اور ہم اسی کو ڈسکس کریں گے آپریٹیولی بیکاز میں نے حج تمتع کیا, کہ آپ پہلے عمرے کی نیت کرتے ہو, جا کے آپ عمرہ کرتے ہو اور پھر اپنا احرام کھول دیتے ہو مکہ میں. پھر آپ ایک حلال حالت میں آ جاتے ہو مکہ میں, آپ انجوائے کرتے ہو اپنے آپ کو. ایسے رسول اللہ سیٹ کے تم حج تمتع کیا کرو. اور رسول اللہ نے کہا تھا میں نے قران اس لیے کی کہ میں جانور ساتھ لایا تھا اپنے مدینہ سے, تو مجھے اب اپنی نیت ایک ہی رکھنی پڑے گی کہ میں نے عمرہ کیا اور پھر سیدھا حج کیا اور پھر جانور ذبح کیے تو پھر میرا احرام کھلے گا. تو چونکہ ہم جانور ساتھ نہیں لاتے اور ہم باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہم یہی کرتے ہیں, ہم عمرہ کرتے ہیں جا کے پہلے احرام کھول دیتے ہیں اور پھر 4-5 دن مکہ کے اندر ہم ریسٹ کرتے ہیں, سوچتے ہیں, اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں فار دا حج, کھاتے پیتے ہیں, حرم میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اپنے شوق سے. بیچ میں کوئی اور ویسے نفل طواف کرنا چاہتا ہے طواف کر لیتا ہے اور پھر ہم حج کے لیے جاتے ہیں. تو ہم نے یہی کیا. ہم نے ذوالحلیفہ پہ اس پوائنٹ پہ رکے, وہاں ایک مسجد ہے بہت بڑی خوبصورت, اس کے باغ ہیں کھجوروں کے, اس کے اندر بھی ایک باغ ہے بہت خوبصورت, کافی پیارا ایریا ہے وہ. ہم نہا دھو کے عطر وغیرہ لگا کے سب اپنے کام کر کے وہاں گئے. وہاں ہم نے 2 نفل پڑھے جو کہ مستحب ہیں عمرہ کرنے کی نیت کے, اور آپ ایک اناؤنس نیت کرتے ہو. اور پھر وہاں سے ہم نے تلبیہ شروع کیا. تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, جو ڈیکلیریشن ہے اس کی کہ ہم آ رہے ہیں, ہم وی آنسر دا کال آف دا حج اینڈ دا عمرہ ان دس کیس. تو ہم بس میں وہاں گئے. انفارچونیٹلی ٹریفک کی وجہ سے ہمیں مکہ ٹو مدینہ کا سفر جو ہے, مدینہ ٹو مکہ, وہ 9 گھنٹے میں ہم نے پورا کیا. اچھا یس, عام طور پہ وہ 3.5-4 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے, 4.5-5 گھنٹے کا گیون بس اور کار, بٹ ٹریفک اور اس طرح کی تو ہم 9 گھنٹے لگے تھے ہمیں مکہ انٹر کرنے میں. اور بس میں گئے تھے ہم؟ بس میں گئے تھے. چارٹرڈ وہ جو بس ہوتی ہے انہوں نے گروپ والوں نے تیار کی ہوتی ہے. ٹرین پہ بھی جا سکتے ہیں, اب بہت اچھی ٹرین کی سہولت آ گئی ہوئی ہے, بٹ ایز اے گروپ آسان ہوتا ہے ٹو موو ان اے بس بیکاز سامان موو کرنا آسان ہوتا ہے فرام ہوٹل ٹو ہوٹل. آئی وش وی وینٹ آن دا ٹرین. سم آف دا حجاج, سم آف دا گروپ ممبرز ایکچولی وینٹ آن اے ٹرین, جو میں اب ریگریٹ کر رہا ہوں. میں ٹرین پہ چلے جانا چاہیے تھا بیکاز بہت تھکے ہوئے تھے عمرے کے لیے. لینڈ کر کے وہاں مکہ میں پہنچ کے ہوٹل میں جا کے سارا کچھ اپنا وہ سامان اتار کے ہم عمرے کے لیے چلے گئے. اینڈ ہم تہجد کے ٹائم عمرے کے لیے پہنچے تھے وہاں پہ. اور عمرہ کیا کیا انٹیل کرتا؟ عمرے کے اندر آپ نے طواف کرنا ہے, 7 چکر لگانے ہیں کعبہ کے, اور آپ نے کعبہ کو لیفٹ سائڈ پہ رکھنا ہے. تو یہ کاؤنٹر کلاک وائز بنتے ہیں. ہاں کلاک وائز تو کعبہ کو رائٹ پہ رکھیں گے, رائٹ. ہاں لیفٹ پہ کاؤنٹر کلاک وائز آپ چکر لگانے ہیں اپنے ساتھ. آپ حجر اسود پہ اسٹارٹ کرتے ہو, حجر اسود کو آپ ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہو چومنے کی, یا آپ موسٹ لائکلی اس طرح حج کی سیزن کے اندر تو ہاتھ لگانے کا کوئی سین نہیں ہے, آپ دور سے اشارہ کرتے ہو. انہوں نے ایک لائن لگائی ہوئی اور لائٹیں لگائی ہوئی ہیں گرین. تو ایون اگر آپ مطاف میں نہیں ہو, جو لوور کورٹ یارڈ ہے, اگر آپ فرسٹ فلور پہ, سیکنڈ فلور پہ, تھرڈ فلور پہ کہیں بھی ہو, تو وہاں ایک لائٹ لگائی ہوئی ہے ٹو ڈیمارکیٹ کے یہاں پہ آپ ایگزیکٹلی سیدھ میں ہو حجر الاسود کی, جو کہ سیکنڈ رکن یمانی ہے. 2 رکن یمانی ہے. سو رکن یمانی, رکن عراقی, رکن شامی. سو عراقی کارنر, سیرین کارنر, شامی کارنر, لیونٹین کارنر, یمنی کارنر. دا لاسٹ یمنی کارنر اور دا فرسٹ کارنر آف دا کعبہ ہیز دا بلیک اسٹون ان اٹ, جو حجر الاسود ہے. آپ اس کو اشارہ کرتے ہو ایسے کر کے, بسم اللہ اللہ اکبر, پہلے والے اسٹارٹنگ کی انیشیشن کر رہے تھے آپ اس کی, اینڈ دین یو اسٹارٹ دی سرکمامبولیشن. اس کے اندر کوئی پرسکرائبڈ عبادت نہیں ہے ان دی ایکچوئل طواف. یعنی اللہ کی تعریف, اب اب لغو باتیں نہیں کر سکتے اس کے اندر کہ آپ لوگوں سے گپے لگانا شروع کر دو, بٹ اسلام نارمل بات کر سکتے ہو کہ ادھر آ جاؤ, مجھے پانی دے دو, اچھا میری چپل رکھ لو, وٹ ایور. بٹ ایکچوئل اس کی عبادت جو ہے وہ اللہ کی تعریف کریں آپ, مقام ابراہیم دیکھ کے درود شریف پڑھ لیں آپ. یعنی مین چیز جو ہے وہ طواف itself is to focus on the توحید, basically on the divine, on the uniquely. اصل میں we are simulating the actions of the angels جو
اللہ کے تھرون کے ارد گرد عرش کے ارد گرد جو فرشتے طواف کر رہے ہیں نا اس کو ہم سمولیٹ کر رہے ہیں اسینشلی, اور ہم ڈیوائن پہ فوکس کرتے ہوئے, اللہ کی طرف فوکس کرتے ہوئے ایز ون سویلائزیشن, ایز ون نیشن انڈر گاڈ ہم وہ گھوم رہے ہیں. ایک پرسکرائبڈ دعا ہے اس کی, صرف وہ کیا ہے رکن یمانی 1 سے لے کر حجر الاسود تک, وچ از دا لاسٹ اسٹرپ آف دا کعبہ, ٹو سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دس از دی اونلی پرسکرائبڈ. بسم اللہ واللہ اکبر اینڈ دین دس. بیچ میں ایک ریکمنڈیشن ہے کہ آپ رکن یمانی کو جا کے ٹچ کریں بفور یو کم بیک راؤنڈ فار دا سیکنڈ چکر, بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ, ویری ڈیفیکلٹ. حج کے اندر تو انفارچونیٹلی مجھے نہیں موقع ملا کرنے کا وہ. آئی جسٹ 7 چکر ہی لگائے میں نے اپنے عمرے کے اندر. ایوری ٹائم یو کراس دا حجر الاسود یو سلوٹ اٹ اینڈ یو سے اللہ اکبر. فرسٹ ٹائم یو سے بسم اللہ اللہ اکبر, یعنی یو ہیو انیشیٹڈ دا طواف, اینڈ دین سیکنڈ ٹائم جسٹ اینڈ تھرڈ ٹائم اینڈ سبسیکوینٹ ٹائم سے اشارہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں ہم. اوکے, اور 7 دفعہ چکر لگا لیے تو عمرہ کمپلیٹ؟ نو, 7 دفعہ چکر لگا کے پھر آپ ریکمینڈیڈ جو ہے کہ آپ اپنا پیٹ بھر کے ٹو ایٹ اور ٹو ڈرنک دا حجر الاسود, سوری دا زمزم واٹر, کہ آپ نے اپنا پیٹ بھر کے زمزم پینا ہے. دیٹ از دا ریکمنڈیشن جو رسول اللہ کیا. اچھا, زمزم ادھر ہی مل رہا ہوتا ہے؟ زمزم what they've done is because the well of Zamzam is in the courtyard of the Harem مسجد, انہوں نے اس کو ایک ہی کمپلیکس میں بنا لیا بیسکلی. سو what they've done is کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کر کے نا ہر جگہ کولرز میں اور الیکٹرک ایز ویل ایز دی مینوئل ونس, ہر جگہ انہوں نے اس کو کانسٹنٹلی فل اور ریفل کر رہے ہوتے ہیں. تھرو آؤٹ آپ کی ویسینٹی کے اندر وہ موجود ہے. وہاں پہ جا کے آپ اپنا پیٹ بھر کے اس کو پئیں. مطلب میں نے تو 10-12 گلاس چک گیا تھا الحمدللہ, اور اپنے لیے دعا مانگیں آپ کہ آپ, اور انشاءاللہ آپ کی نیک جو حاجت ہے وہ پوری ہوگی. تو میں نے امیڈیٹلی اسٹرینتھ اور صحت کی دعا مانگی تھی, اور امیڈیٹلی آئی فیلٹ انرجائزڈ بیکاز میں بہت تھکا ہوا تھا, ہم 24 گھنٹے سے بیسکلی ٹریول کرتے کرتے آ رہے تھے مدینہ سے. تو آئی واز پمپڈ فار دا صحیح جو صفا مروہ کے درمیان ہے. مجھے کہتے ہیں مجھے طاقت دے اس کے لیے کہ میں اس کو اچھی طریقے سے سر انجام دوں. اس سے پہلے ایک تھوڑا سا ہے کہ جب آپ واک ان کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ فرسٹ سین جو ہے نا کعبہ کا وہ کافی پاورفل ہوتا ہے. یس, میں مکہ ٹاور کی طرف سے گیا تھا تو بالکل یعنی جو بڑا تھا اگلی سا وہ نہیں ہے, مجھے تو کلاک ٹاور بنا دیا انہوں نے. میں اس کی سائڈ سے گیا تھا, تو آئی تھنک اس گیٹ کا نام ہے عبدالعزیز گیٹ اور سم تھنگ نیمڈ آفٹر دا کنگ آف سعودی عربیہ. تو because of the way they've done it now, میرے بچپن میں ڈفرنٹ تھا, because when you walked in and straight you had a unobstructed vision of the Kaaba. بہت اعلیٰ تھا وہ الحمدللہ, مجھے اللہ نے موقع دے دیا بچپن میں. بٹ now it's sort of obstructed and you get closer and تھوڑا سا نظر آتا ہے, and then اس طرح سے نہیں وہ. بٹ there's one very funny thing کہ کافی زیادہ پاکستانی لوگ کیا کر رہے تھے, انڈین اور بنگالی بھی کر رہے تھے کہ اس کو مت دیکھو, ابھی نیچے دیکھو, سارے نیچے دیکھے نیچے دیکھے. I would hear in all the South Asian languages کہ نیچے دیکھو نیچے دیکھو. کیوں کہ once you get in and you get a full view of the Kaaba تب دعا مانگنا. پھر I thought بڑی کیوٹ ایک ریفرنس کی بات تھی. اور پلس سب لوگ جوتے پہنتے ہیں مسئلہ حرم کے اندر, بٹ سم سیگمنٹ آف دا ٹرکس اینڈ دا ساؤتھ ایشینز ڈڈ ناٹ ویئر دیئر شوز ان سائڈ. ایون تو سنت ہے رسول اللہ کی ٹو ویئر دا شوز ان سائڈ دا حرم اینڈ میک طواف. ایون جانور پہ رسول اللہ نے کسوا پہ بیٹھ کے, اونٹنی پہ بھی بیٹھ کے انہوں نے طواف کیا ہوا ہے. بٹ سم ٹائمز ڈونٹ. انیشلی پہلے عمرے میں نے بھی نہیں پہنے, بیکاز بٹ آئی ڈڈ ناٹ ریئلائز کہ دا سارٹ آف کانسٹنٹلی یعنی ماربل کے اوپر چلنا اس طرح سے, مٹی پہ نہ بھی پہننا. جب پہلے مسجد تھی تو آسان تھا, بٹ ماربل پہ کانسٹنٹلی یہ نہیں آپ کر سکتے, اپنی آپ کے پیر میں درد شروع ہو جائے گا. ایک دفعہ ایک چکر لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر آپ لوور کورٹ یارڈ میں مطاف کے اندر ہو تو اسے امیجن اٹ لائک دس. اگر سینڈوچ کی لیئرس کی طرح اس کو دیکھو تو دا ہائر اپ یو گو دا فاردر آؤٹ یو آر فرام دا کعبہ. سو ان دا مطاف اسینشلی ان دا لوور کورٹ یارڈ اگر آپ پورا 7 چکر طواف دیکھیں تو اٹ ول ٹیک یو لائک 30-40 minutes because of the speed in the Hajj season. Otherwise it takes you 15-20 minutes, and the speed in the Hajj season is much slower. So پہلے 3 چکر جو ہوتے ہیں نا اس کے اندر آپ اپنا نا یہ اپر بازو طواف کے اندر نا عمرے کے اندر آپ اپنا رائٹ بازو ننگا کر دیتے ہیں مرد, یعنی اپنے اوڑھنی کو اپنی بغل کے نیچے سے نکالتے ہیں. اور یہ ایک سنت ہے کرنا, اس کو ایک ریکمنڈیشن ہے. پہلے 3 چکر تیز بھاگتے ہیں وہ, یعنی کندھے پکے کر کے فاسٹ کرنے ہوتے ہیں مردوں نے. بٹ اٹس ناٹ پاسبل ان دا حج سیزن بیکاز ایوری ون از موونگ ان ویری سلو ٹائٹ پیکڈ فارمیشن. آپ بالکل لائک اس طرح آپ فزیکلی انسانوں کے ساتھ ہوتے ہو.
اور امیڈیٹلی مجھے 3 چیزیں ریئلائز ہوئی تھیں پہلے طواف کے اندر. امیڈیٹلی نمبر 1, یہ دنیا کی سیفسٹ اسپیس ہے عورتوں کے لیے, اینڈ اٹس اے کمپلیٹ کانٹرڈکشن ٹو سعودی عربیہ. سو مے بی آؤٹ سائڈ ان سعودی عربیہ دے ہیو آل دیز پرابلمز اینڈ عورتوں کو تنگ کر رہے ہیں, گاڑی نہیں چلانی, وٹ ایور, بٹ دس از ریڈیکولس. ان دا موڈ آف حج, احرام کی حالت کے اندر جو عمرہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت, ایوری ون از دیئر فار حج ایٹ دیٹ ٹائم. اصلاً لائک اے ریگولر پرسن وڈ ناٹ ڈو عمرہ ایٹ دیٹ ٹائم بیکاز بڑی کریزی, وائی وڈ ہی کم ایٹ دیٹ ٹائم جب سب لوگ پیکڈ ہیں سارڈینس کی طرح. نمبر 1 ریئلائزیشن, بس میری بیوی میرے ساتھ تھی تو میں نے اس کو اس طرح پکڑا ہوا تھا, رائٹ. I felt over protective initially, but then I was like relaxed کہ ہاں ٹھیک ہے دھکے لگ رہے ہیں بٹ they're not sexual in nature. اس کو ہراس کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, بیکاز ایون میں بھی عمرے کے اندر نارمل آف سیزن کے اندر بھی کوئی احرام میں نہیں ہے, بندہ ہو کسی عورت کو دیکھ رہا ہے, انسان ہے, مسجد ہو, آپ مطلب کہیں بھی ہوں, کوئی بھی ہو, انسان ہوتے ہیں, فلرٹیشن آ جاتی ہے, ہراسمنٹ کے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں, جبری یا ود کنسینٹ, انسان ہے, غلطیاں کرتے ہیں. بٹ احرام کی حالت میں جو حج کا احرام تھا نا برو, وہ لٹرلی لگتا تھا قیامت کا سین ہے. جیسا قیامت میں ہے نا کہ مجھے اس وقت یہ ذہن میں انالوجی آئی تھی طواف کرتے ہوئے, جس طرح قیامت میں بیسکلی یہ ہے نا کہ سب لوگ برہنہ حالت میں ہوں گے, دے ول بی نیکڈ, بٹ دا نیکڈنس ول ناٹ بی اپیرنٹ ٹو اینی ون, یعنی نو بڈی ول کیئر کہ آپ ننگے ہو یا میں ننگا ہوں, رائٹ. دس واز دا کلوزسٹ تھنگ جو دنیا میں نے وٹنس کیا, کہ نو بڈی کیئرڈ کہ تم عورت ہو یا مرد ہو. And even somebody was bumping into you, they would just say sorry in some language, اپنی طرح sorry اشارہ کرتے, they wouldn't even look at you because they do not care. In that moment everyone wanted to do their tawaf properly. اپنی وہ تسبیح کر رہے ہیں, اللہ کی حمد کر رہے ہیں, اپنی دعا مانگ رہے ہیں, رسول اللہ پہ درود بھیج رہے ہیں, that's all they cared about. And it was a very sort of ایک فنیٹک قسم کا اسپریچول ایکسپیرینس کہ آپ لٹرلی اللہ ایک ہے, چکر لگا رہے ہو کعبہ کے, nobody cared, میری بیوی عورت ہے, میں مرد ہوں. دیٹ واز دا فزیکل سیفسٹ پوائنٹ فار ویمن آئی ہیو ایور سین ان مائی لائف. میری بیوی ساتھ تھی, مطلب میری سبجیکٹو ٹیسٹیمونی نہیں ہے, میری بیوی, میرے حج گروپ میں لٹرلی ہمارا حج گروپ 70% عورتیں تھا, وہ سب یہ کہہ رہی تھیں کہ مطلب دھکے پڑ رہے تھے, بیکاز یو کین ٹیل بائی دا کائنڈ آف ٹچ, ویمن سے کہ وی کین ٹیل کہ ہمیں کس طرح کسی نے ہاتھ لگایا ہے. Like if they're at a counter and they pay someone some money and accidentally ہاتھ لگ جاتا ہے, you can tell when somebody did it by accident, when someone is malicious, وہ شرارت کر رہا ہے. اصلاً no, I didn't hear a single complaint from any of the women in our group. And they were in a different state of mind. Plus subsequently after that Umrah, multiple times many of the aunties ہمارے group میں they went 2 بجے 3 بجے walking to the Harem. Our hotel was about 3 kilometers from the Harem. They were walking to and fro because they didn't want to pay for a cab. They wanted a light walk. وہ واک کر کے صبح کے 2 بجے جا رہی ہیں, 3 بجے جا رہی ہیں, 4 بجے جا رہی ہیں, اور مطلب پیسے ہیں ان کے پاس. آف کورس چوری ہوتی ہوگی مکہ میں, مدینہ میں, آف کورس کرائم ہوتا ہوگا, اینڈ میں اس کو پینٹ کر رہا ہوں روزی اپنے ذہن کے اندر, بٹ ریئلی میں ایک 28 سال کا گرون آدمی ہوں, میں بہت شارپ اور کین آبزرور سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. واقعی میں بہت سیف اسپیس تھی یار. اور پھر دوسری چیز, آپ کے اندر جو ریزیجول نفرت ہوتی ہے نا دوسری قوموں کے لیے, وہ تو اسی وقت اللہ اس کا مکو ٹھاپ دیتا ہے. یعنی آپ جتنا مرضی چاہیں تعلیم یافتہ, دیکھیں الحمدللہ ہم پڑھے لکھے ہیں, مذہبی تعلیم بھی ہے, دنیاوی تعلیم بھی ہے, اس کے باوجود آپ کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ویسٹیجز آف کہ آپ کو کالے نہیں پسند, کسی کو گورے نہیں پسند, کسی کو پیلے نہیں پسند, کسی کو نیلے نہیں پسند, بٹ وہ ریزیجول جس کو کہتے ہیں ریسزم, یا آپ کے اندر کوئی ٹرائبلزم یا کوئی اپنی قوم کے لیے برتری, ہم بہتر ہیں, یا 2 سیکنڈ میں صرف آ رہے, کیونکہ ود ان منٹس آپ کا حج گروپ آپ سے لاگو ہو گیا. 150 بندوں کو آپ ایک لائن میں نہیں چلا سکتے اتنے بڑے اس کے ہجوم کے اندر, آپ اکیلے ہو گئے ایک دم سے. اب کالے, گورے, چٹے, پیلے, نیلے, ہر قسم کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں. اور میں ایک بہت وسرل چیز کہوں گا آپ کو, شاید لوگوں کو ناپسند آئے, آپ ان کو اسمیل کر رہے ہو. آپ لٹرلی یو کین اسمیل another human being, all the other human beings. آپ ان کی کانسٹنٹ ککوفنیز تھا کہتے ہیں انگریزی میں, ان کی لینگویجز کا بس ایک اونچ نیچ ان کی آواز میں, ہر بندہ اپنے ایکسنٹ کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہہ رہا ہے, تو کیا ہی سمجھ آنی ہے آپ کو. ایمیڈیٹلی آپ کی کوئی بھی ریشل ٹینشن ہے نا, آپ اس کو کیری فارورڈ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں نا, آپ کو مبارک ہو, آپ ابو جہل لیول یا فرعون لیول بندے ہیں, آپ گڈ لک فار دس لائف اینڈ دا لائف آفٹر. آنیسٹلی
میں بھی شاید میں مائلڈر طبیعت کا ہوں تو میں امیڈیٹلی میں سرینڈر کر گیا کہ واٹ اے اسٹرینج تھاٹ ٹو ہیو اباؤٹ مائی فیلو مین. بٹ جس دی کمپلیٹ یونیورسل میسج آف ہیومینٹی. میلکم ایکس کی جو بات تھی نا, میں نے اس کی فلم میں بھی دیکھا تھا, میں اس کی بک میں بھی پڑھا تھا کہ حج نے اس کو بڑا چینج کیا تھا. پہلے تو وہ ایک بلیک نیشنلسٹ تھا نا, کہ وہ بلیکس ان امریکہ اور بلیکس کا کوئی خاص, بٹ وہ چینج ہو گیا تھا حج کے بعد, بہت زیادہ پروفاؤنڈ چینج آیا تھا. یو کین انڈرسٹینڈ وٹ ہی از سیئنگ, بٹ اصلاً when you do not experience it until you don't understand it. یعنی it's a difference between describing that green is a color on the spectrum جب such and such angle پہ refraction ہوتی ہے white light کی, and to see green, یعنی to see the color green, it's very different. To see and smell and hear all the people on earth, and it is the best sample size honestly. یعنی اتنے رنگ برنگی قومیں نہیں ملتی ہیں کہیں اور پہ, بہت اچھا سیمپل سائز ہے. آپ ٹرولی سیکھ جاتے ہو وہ کہ بھائی یہ اب مسئلہ آپ کے اندر اس کے بعد یہ کیڑا نہیں رہنا چاہیے. اور تیسرا کلاس. 3 بڑے جو مسئلے ہیں انسانوں کے, میل فیمیل ریلیشنز, ٹرائبل یا انٹر ریشل جو ہمارے تعلقات ہیں, اور پھر کلاس کا تو وہ عورتوں میں چلو 19-20 پھر کوئی عورتوں نے اپنا لباس پہنا ہوتا ہے تو کچھ عورتیں شاید وہ فیشن کر لیتی ہوں. آئی ڈڈ ناٹ نوٹس کہ انہوں نے بیگ بہتر پہن لی ہو یا جوتی بہتر پہنی ہو. بٹ مرد مسکینوں میں تو جو کپڑے ہم نے پہنے ہوتے ہیں وہ لٹرلی کفن کے کپڑے ہیں, وہ دے آر دا سیم کلوز ایز یو ویئر ان دا گریو. تو کلاس والا ایشو نہیں رہتا, بیکاز آپ کے جو بلینئر ملینئر بھی ہیں نا, پسینہ اس کو بھی ویسے ہی آ رہا ہے وہاں پہ, اس نے بھی اب چلنا ہی چلنا ہے وہاں پہ. وہ عمرے کے اندر ہی میرے خیال میں حج پہ سبسیکوئنٹلی جو کلاس کی بیشنگ ہوتی ہے وہ تو اور ہی اور ہے, لیکن عمرے کے اوپر ہی انیشل انٹری پوائنٹ جو ہے حج کا. اور کپڑے اسٹریٹ آپ کو دیتی ہے؟ نہیں, یہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں لوگ خرید کے. دیر از نو اسپیسیفکیشن فار دیم, جسٹ 2 cloths انسٹچڈ. یعنی ان کے اندر اسٹچنگس نہیں ہونی چاہیے, یعنی ان کے اوپر چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یعنی کوئی ایسے کوئی پیٹرن اسٹچ ہوا ہو, بٹ دے ڈونٹ اسٹچ ٹوگیدر, اور وہ فارم فٹنگ نہ ہو. جسٹ 2 cloths, اینڈ ٹریڈیشنلی وہ وائٹ یا آف وائٹ, یہ پیلے زار ٹائپ جو رنگ ہوتا ہے, یا وائٹ بس. کاٹن پہنتے ہیں لوگ, تولیہ ٹائپ مٹیریل پہنتے ہیں, ڈفرینٹ مٹیریلس کے, آل آف دم لک ڈفرینٹ. یعنی کوئی ایگ وائٹ ہوتا ہے, کوئی آف وائٹ ہوتا ہے, کوئی بالکل پرل وائٹ ہوتا ہے, بس جس کپڑے اصلاً. اور 2 ہوتے ہیں, لوور گارمنٹ ہوتا ہے, اس کے 2 رفلی ٹائنگ اسٹائلز ہیں. ویسے اس کو آپ ریپ اراؤنڈ کرتے ہو تولیے کی طرح, اینڈ دین یو فولڈ دا ٹاپ پارٹ, اینڈ اس کے اوپر میکسیمم یو آر الاؤڈ ٹو ویئر اے یوٹیلیٹی بیلٹ اور اے والیٹ. اس زمانے میں بھی دیر آر رپورٹس فرام دا صحابہ کہ لوگ اس طرح اپنی بلانگنگس کو پاسپورٹ, پیسے پوسے. ایک مزے کی چیز ہے کہ پاسپورٹ آپ کا لے لیتے ہیں ایٹ دی ایئرپورٹ, دے گیو یو اے حج کارڈ وچ از لائک اے سارٹ آف کارڈ, پلاسٹک پاسپورٹ, تاکہ آپ کا ایکچوئل پاسپورٹ نہ گم جائے آپ سے. اوکے, اس پہ آپ کی ساری ویری اسمارٹ تھنگس آف دی گورنمنٹ. اس پہ آپ کی ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں, پاسپورٹ نمبر, ایک بار کوڈ ہوتا ہے, اس کا ہوٹل یہ ہے, اس نہیں آپ سارٹ آف گم نہ جائیں لوگ. ویری نائس ٹیکنیکل پلاننگ کے اعتبار سے جیسچر فرام دا سعودی گورنمنٹ. عمرے کے اندر انیشیلی نا, اینڈ دین یو میک دا طواف, دین یو ڈو 2 نفل. تو ونس یو ڈرینک دا واٹر, آپ نے وہ اب آپ ریس کلاس کی آئی تھنک کلیئر ہیں. ونس یو اینڈ اسی لیے میں بار بار بدوے کہہ رہا ہوں, میں نے اسٹارٹ میں بھی کہا تھا, ینگ لوگ امیڈیٹلی پہلی بڑی ایکسپینس یہ کریں, حج کریں. میں 28 سال کا ہو کے میں نے حج کیا, آپ 20 سال پہ کر لیں پلیز. میک دا فرسٹ حج, فرض حج اپنا, گیٹ اٹ آؤٹ آف دا وے, اینڈ اٹ ول چینج یور لائف ان شاء اللہ. اٹ از دا ہیروز جرنی, اٹ از اے اسٹرگل, اٹ از یو ایگزٹنگ یور کمفرٹ زون ریگارڈلیس آف کلاس. غریب آدمی کے لیے بھی کمفرٹ زون سے باہر جانے والی بات ہے. آپ اس کو کریں, آپ اسی کی سیونگ کریں, اپنی کوالٹی کے مطابق کریں, اور 25 سے پہلے اس کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں, شادی سے پہلے ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں. اف اٹ از فیزیبل یو ڈو اٹ ود یور اسپاؤس, یعنی آپ کی 20-22 21 پہ شادی ہوگی اینڈ یو ڈو اٹ ود یور اسپاؤس. بٹ اف ناٹ, ڈو اٹ لون. آئی تھنک ساؤتھ ایشین اور نان عرب اسپیکنگ جو مسلم ورلڈ ہے, سینٹرل ایشیا میں بھی ہوگی, بٹ وی ہیو, بیکاز آئی سو بزرگ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں بزرگ تھے موسٹلی. عرب ورلڈ میں عرب ورلڈ سے بہت ینگ لوگ آئے تھے, افریقہ سے بہت ینگ لوگ آئے ہوئے تھے. افریقنس بھی بہت زیادہ عرب اسپیکنگ ہیں, تو وہ قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ ان کی انٹریکشن ہے اس طرح سے. ہماری قوم کا ایشو یہ کہ میں نے کلچرلی فیل کیا کہ حج بہت ڈیلے کیا جاتا ہے, کہ سم گرینڈ میں ایم ناٹ ریڈی فار حج, اینڈ واٹ از دس بکواس, اٹس ایبسولوٹ بکواس, اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی کمپلیٹلی ریمووڈ فرام دا کلچر. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ریڈی فار دا حج, حج ول پریپیئر یو فار واٹ از ٹو کم ان اسٹور.
یعنی واٹ از بیٹر کہ آپ حج جا کے کریں جب آپ کمپلیٹلی انکیپیبل ہیں آف میکنگ دا حج, اور یو میک حج ینگ اینڈ یو میک مسٹیکس ایٹ دا حج. واٹس بیٹر, یو میک ینگ حج اینڈ یو میک مسٹیکس, ان کے لیے آپ توبہ کرتے ہیں, آپ دم دیتے ہو, جانور ذبح کرتے ہو, وٹ ایور دا پرابلم. آئی ڈونٹ نو وٹ دا لاجک ہے, اس کے بالکل بوڑھے بوڑھے لوگ جا کے حج کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے جوانوں کو کرائیں آپ حج. اگر آپ امین ہیں, آپ اسپانسر کریں کسی کا حج جی. آئی ووڈ ایبسلیوٹلی ریکمینڈ دیٹ کہ اف یو نو اے ینگر پرسن آپ کی کولیگز میں, آپ کے فرینڈس میں, آپ کے فیملی سوشل سرکل میں, اینڈ دے کانٹ افورڈ حج اینڈ فار دا فورسیبل فیوچر کہ وہ نہیں افورڈ کر پائیں گے, آپ ان کو 30 سال کی عمر سے پہلے حج پہ بھیجیں. بہترین چیریٹی ہوگی. زکوٰۃ نہیں اپلائی کرتی اوبیسلی, بٹ اٹ بی گریٹ چیریٹی کہ آپ کسی کا حج اسپانسر کریں. اور حج البدل نہیں, یعنی یو اسپانسر دیئر حج. یعنی یہ نہیں کہ میرے کسی آدمی کے لیے, مرے ہوئے آدمی کے لیے حج کر لو, جو حج بدل ہوتا ہے, اس کا حج تب بھی نہیں پورا ہوگا, وہ ایکسپیرینس کر لے گا. بٹ ایون حج بدل کروا دیں یار آپ کسی کے, آپ آر ناٹ فزیکلی کیپیبل, اور آپ کا کوئی بزرگ فوت ہو گیا یا کوئی آدمی ہے وہ انکیپیبل ہے, اس کی جگہ آپ بھیجنا چاہتے ہیں, کم از کم وہ ایکسپیرینس ہی کر لے حج کو. یو تھنک ایک اچھا سوشل چینج آئے گا لوگوں میں؟ ویری بگ. آئی تھنک ہماری کافی زیادہ, اور انکریزنگلی سو آئی تھنک حج گروپس کو اور سرکاری حج کو اس کے مطابق لینگویج بھی اپنی مینٹین کرنی چاہیے. یعنی پورا حج کا کریکلم ہی چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پڑھائی میں. اور جب حج گروپ جاتا ہے, ہمارے حج گروپس میں نے فیل کیا اسپریچولی اکوپڈ نہیں ہوتے ہیں ٹو ڈیل ود حج. یعنی لوجسٹکلی آن پوائنٹ, دیسی آپ کو پتہ ہے پلاننگ فل مطلب ٹپ ٹاپ ہوتی ہے, بٹ دا اسپریچول سارٹ آف گائڈ لائنز آف حج آئی تھنک وہ لوگوں کو نہیں ہوتی. سارٹ آف لائک ڈنٹرنگ اراؤنڈ ٹرائنگ ٹو فل, یعنی دے نو دی ایگزیکٹ پوائنٹس آف واٹ ٹو ڈو, بٹ یعنی اٹس دا اسٹرکچر وداؤٹ دا اسپرٹ, اس کے اندر روح نہیں ہوتی. اس کے لیے مربی ساتھ کوئی استاد جائیں, معلم جائیں, مولوی صاحب جائیں, اچھے عالم جائیں, اچھے اسپیکر جائیں, بہت ضروری ہے. اور دوسرا پری حج ان کی اسپریچول ٹریننگ کریں ان لوگوں کی کہ وہ حج کرنے کیا جا رہے ہیں, ایز اپوز ٹو دا کہ آپ نے یہاں جانا ہے, مینا کیمپ سے ہم جائیں گے یہاں پہ, اور یہ سب یہ آن دا گو سمجھ آ جائے گا ان کو. واٹ از مور امپورٹنٹ از دے اسپریچولی ریڈی فار حج. سو ہم نے عمرہ ڈسکس کر لیا, ہم نے ابھی تک ایکچوئل حج نہیں. دس از پارٹ آف دا حج. So this Umrah is the first Umrah is part of the Hajj. Okay. اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھتے ہیں. کوشش آپ کی ہوتی ہے once you've had your fill of the زمزم, آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جا کے مقام ابراہیم پہ پڑھیں. Again that's going to be impossible, so you end up praying anywhere in the Harem. 2 نفل پڑھتے ہیں آپ, اس میں پریفریبلی سورہ الکافرون اور سورہ الاخلاص. یہ میں نے ریکمنڈیشنز سنی بھی ہیں, پڑھی بھی ہیں کہ سنت میں یہ ہے. اس کے بعد آپ سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان, جو کہ انڈور ہو چکے ہیں پرائمرلی, تو وہ بڑی اچھی ایئر کنڈیشننگ کے ساتھ آپ کو وہاں پہ آسانی سے مل جاتے ہیں. پہاڑ ہاں, پہاڑ انڈور ہو چکے ہیں. ہاں, اصل میں ان کی بیسز ہی بچ گئی ہیں نا پہاڑوں کی ایروژن کی وجہ سے, تو ان کے ارد گرد انہوں نے کمپلیکس کو کر لیا ہوا. تو ساتھ آپ ان کے چکر لگاتے ہیں, بٹ ان کے چکر دیر اینڈ بیک نہیں ہوتے, جسٹ دیر. سو صفا ٹو مروہ از 1, مروہ ٹو صفا از 2 then 3. ٹھیک ہے. ان کی جو پرسکرائبڈ طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ ایک پوائنٹ آتا ہے بیچ میں لائٹس کا, جہاں سے کورٹ یارڈ کے اندر جو لوور ویلی ایریا تھا اس کے اندر حاجر علیہ السلام could not see her son اسماعیل, تو انہوں نے لائٹ سے اس کو مارک کر دیا. پرانے زمانے میں جھنڈے لگے ہوتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں. سو دیٹ واز دا پوائنٹ جہاں سے رائٹ پہ آپ کے اور لیفٹ پہ آپ کی ایک ویلی ہے جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ایز این انفنٹ, اور وہ نظر نہیں آ رہے تھے. زمزم جہاں پہ لٹرلی ہے, تو ایٹ دیٹ اسٹرپ, وہ ہوگی کوئی 200-300 میٹر کی اسٹرپ, اس کے اندر نظر نہیں آتے تو وہ اسپرنٹ کرتی تھی کہ مجھے بچانا میری آنکھوں سے دور ہے. تو اس میں آپ اسپرنٹ کرتے ہیں مرد, اور اس کے علاوہ آپ ایک برسک واک کرتے ہیں, اور بیچ میں انہوں نے ایک اسٹرپ بنا دی ہے فار ویل چیئر بزرگس اینڈ ڈسیبلڈ جو ہمارے لوگ ہیں, ان کو وہ پیڈ وہاں پہ اس طرح ان کے پورٹرز ہوتے ہیں, وہ ان کو ویل چیئر پہ کروا دیتے ہیں. بیچ میں الگ ان کا کوریڈور ہے. ان 2 پوائنٹس کے بیچ میں بھاگنا ہوتا ہے آپ نے, ان 2 لائٹ پوائنٹس کے بیچ میں, ٹو ایمولیٹ اینڈ ٹو سیمولیٹ دا. اور کیا باریاں لگتی ہیں؟ نہیں, صفا مروہ از جسٹ گو ان, just a big bulk. And what they've done is they've created enough stories that you can be on the top floor, and then on the top floor you're not on Safa or Marwah, but you get to see it from like a glass thing. See on the ground, and the second and the first I think you can see the actual. پر اتنی جگہ ہوتی ہے کہ آپ آگے پیچھے آرام سے. ہاں, you can sprint. It was fine. I would sprint, walk to a side, wait for my wife, and then we would walk together. We were fine. And then throughout انہوں نے وہاں پہ کولرز لگائے ہوتے ہیں with زمزم, so you can stop and drink, and you can stop in between if you need to, you feel tired. لوگ بزرگ ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں. کتنا لمبا ڈسٹینس ہے؟ Safa Marwah is longer. I would say کہ
It took us like 40-50 minutes to do it. وہ sprints کرنے کے سارے. The whole. So walking and then sprint for a little bit, then walk back, sprint for a little bit, walk back. It took us like an hour. And I think we were slowed down because میری بیوی تھوڑی سی she's not a big walker, so we stopped. صفا مروہ کے اندر the دعا بڑی پاورفل ہے. Every time you climb up one of the mountains, there is the sunnah of turning to the Kabah and making a specific dua. The dua is, اس کا جو crux ہے is that اللہ نے اکیلا اپنا وعدہ پورا کیا, اللہ نے اکیلا اپنے نبی کو, اپنے غلام کو اس کی مدد کی, اور اللہ نے اکیلا اسلام کے دشمنوں کو جمع کیا اور تباہ کیا. So it's talking about the whole 23-year prophethood کا process in the dua, but there's a very specific spirit کہ نہیں اللہ خود کر رہا ہے, you're not doing anything. And you feel that اتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں, we all showed up, but we're not here, because we decided to show up. We were called here. And یہ اللہ نے خود ہی کرنا ہے. اب اللہ نے خود ہی اپنے اسلام کو اتنی دنیا کی قوموں میں پھیلا دیا. کتنے ہیں, how many are we, 2 billion? We didn't do anything. اپنی کرسچن مشنریز کا کام دیکھا ہے کبھی؟ It's ridiculous. محنت دیکھو ان کی. تبلیغی جماعت No, تبلیغی جماعت doesn't target non-Muslims. It doesn't? No. It's about the reformation of lay Muslims جو نماز نہیں پڑھتے. That's their main goal. What about جو یہ بڑے دعویٰ سینٹرز ہیں, ڈبیٹس کے دوران تبلیغی جماعت. اصلاً we have not done a big proselytizing thing like Christians. Nobody has done it like the Christians. Nobody. We've done things, but aslan yahan pe the point is not to say کہ ہم نے, Allah has done all of this. Yeah. You really feel that spirit, because I think آج کل کی defeated state of the ummah جو ہے ہماری, post colonialism, ہم completely دھکے مار کے ہمیں انہوں نے گوروں نے رکھا, پھر ہم نے اپنے ملک بنائے, اس میں بھی ہمیں دھکے ڈنڈے مارے انہوں نے. The time is now. Forward. گریٹ ریفارمیشن آف اسلام, اسلامک تھاٹ کلیئرلی ہماری جو ایک ڈیلیڈ, اگر 30s 40s 50s 60s میں سارے ملک آزاد ہوئے ہیں مسلمانوں کے اور کچھ نہیں ہو پایا, اٹیمپٹس ہوئی فیل ہو گئی, پھر اٹیمپٹس ہی فیل ہو گئی. وی آر پارٹ آف اے ڈیلیڈ ریفارمیشن. یس, علامہ اقبال 1920s میں کہہ رہے ریفارمیشن آف اسلامک تھاٹ, اگر پاکستان کی یا انڈیا کی کانٹیکس میں بات کرنی ہے, اور آج 2020 میں کیا کہہ رہا ہوں, ریفارمیشن آف اسلامک تھاٹ. تو اس لیے 100 سال, سو 200 years delayed, 100 years delayed. اللہ پہ ڈپینڈنسی, توکل اللہ, یہ بہت ہماری قوم کے اندر ٹھونسنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک براؤن اسپیشلی ساؤتھ ایشین لوگ جو ہیں ہم اتنے اللہ توکل لوگ نہیں ہیں. ایون تو ہمارے پیرے میں مذاق یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ توکل لوگ ہیں. آئی وڈ سے ہم بہت نیوروٹک لوگ ہیں, ویری کنٹرولنگ آف آل دا فیکٹرز, اینڈ جسٹ لک ایٹ اس ایٹ ایئرپورٹس. پاسپورٹوں کے اوپر جیسے لڑ رہے ہوتے ہیں بچوں کو, اپنے باپ اپنے بچوں کو سیر پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے, اور وہ اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ ان ساروں کو ذبح کرتے ہیں وہاں پہ, بیکاز ہی ہیز ٹو ہولڈ آل دا پاسپورٹس اینڈ ہی ہیز ٹو اسٹیپل 20 years کی پاسپورٹ ہسٹری اور اپنے ٹیکس ریکارڈز. ایز آلویز تو نے بہت برا ایگزامپل دیا ہے, بٹ آئی گیٹ واٹ یو مین. سوری, مے بی اٹس اے بیڈ ایگزامپل. بٹ وی آر نیوروٹک پیپل. آئی تھنک وی آر ویری فکسیٹیڈ آن اسباب, on controlling the means of living and being, as opposed to the creator of the asbab. I think tawakkul is, I really, dude, are you saying کہ دنیا فانی ہے? No, I mean it even in a deeper sense. You feel so thwarted sometimes by, you can try to control all the factors around you in your life, physical, not physical, but you will feel completely thwarted because کسی اور بندے کے لیے, کسی اور معاملے اس کی چیزیں ایسے ہو رہی ہوں گی and effortlessly ہو رہی ہوں گی, right? So you need to get over this, and the only way you can do that, dua is very powerful. وہاں کھڑے ہو کے مانگتے ہو, اب کہتے یار واقعی میں لوزر ہوں, ہم کچھ بھی نہیں کرتے, اللہ نہیں کرنا ہے. So I know it, to an atheist or to somebody who's not a believer, اس کو ایشو آئے گا کہ this is just some defeatist kind of religious give up and nahin. I am telling you as somebody who is extremely neurotic and like very like میں نے ہر چیز کو کنٹرول کرنا ہے, let go. اصل میں Allah is the one who is in the driving seat, really.
Really, you cannot control this. And I find that people who are more willing to let go to the how would you say, to the flow of qadar, they will be much better off in here and in the hereafter. They will be much better off. ایک تو توکل کی وجہ سے ان کا ایمان will be through the roof and Allah will be pleased with them, and even here they will not be, ان کو mental peace اور ease ملے گا. وہ دعا بڑی پاورفل تھی صفا مروہ کے درمیان. also it is indicative of the زمزم incident. اس کے اندر نہیں ہے بٹ implicitly you understand کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دیا کہ بیوی بچے چھوڑ دو یہاں پہ, تو اللہ ہی خود زمزم نکالے گا, اور اللہ ہی وہاں پہ یمن سے گزرتے ہوئے کاروانوں کو روک دے گا, اور اللہ ہی خود وہاں مکہ شہر آباد کر دے گا, اور اللہ ہی خود وہاں پہ حرم بنوائے گا, اور اللہ ہی خود وہاں پہ, مطلب ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناتے ہیں مے بی 8 سے 12,000 سال پہلے, رائٹ, 8 سے 12,000 سال پہلے 2 بندے حج کرتے ہیں, رائٹ, whenever ابراہیم علیہ السلام and his son were here, ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. کنسیویبل ہے کہ میں البیک کھاتا ہوا بس کے اندر آ رہا ہوں اور میں ڈیجیٹلی فون کے اوپر مذہبی ویڈیو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں, یعنی 4-5 ملین لوگ ساتھ ہیں, اور عجیب, یعنی 4-5 ملین ایک ایکوریٹ نمبر ہے, 4 ملین کے قریب آتے ہیں, بٹ دس ٹائم آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک 2-3 ملین کا فگر آ رہا ہے. اگین ایلیگلز جو لوگ لوکلی کر رہے ہوتے ہیں, دے آر ناٹ اکاؤنٹڈ فار. This is just the people who've registered and sort of gotten the iqama or the permission for the Hajj. My point is کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب اللہ نے یہ دیا ہوگا, he probably couldn't predict what this would look like. Only Allah knew what this would look like. یعنی بسوں میں, اے سیوں والی گاڑیوں میں پیدل آ رہے ہیں لوگ, عجیب عجیب قوموں کے عجیب زبانیں بولتے ہیں ہم, تو let go to Allah. یعنی ہمیں وی آر ڈیسپریٹ ٹو سی اٹ ان آور لائفز, اینڈ دیٹ ٹو ان اے ویری اسمال پیریڈ آف ٹائم. ایون ود آر ایفرٹس فار نیشن بلڈنگ اینڈ ایز اے سویلائزیشن, جو ہم خواب دیکھتے ہیں کہ یار سارے مسلمان کٹھے ہم کوآپریٹ کریں, اور کوئی فیڈریشن نہیں تو لوز کنفیڈریشن ہی بنا لیں, اور ہم ٹریڈ کریں, اور سارے واٹ ایف اٹس ناٹ ان آور ڈیسٹنی 50-60 سال کی زندگی میں, سو واٹ, بٹ واٹ اباؤٹ جو جنگ ہم نے لڑنی ہے. I think this is like tin foil nutcase thinking. I think نہیں, بٹ لائک دیکھو اگر طالبان نے گیو اپ بس کر دیا ہوتا تو آج افغانستان آزاد ہوتا. I didn't say that. You completely misunderstood me. I'm sorry. No. میں مایوسی کی بات کر رہا ہوں. Okay. You keep struggling. No, of course, astaghfirullah. یعنی you keep fighting, you keep struggling, but اللہ پہ چھوڑو. میں اسباب کی بات تو نہیں کر رہا, کرو تو صحیح, لیکن اللہ پر چھوڑ کے تو دیکھو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا بھی نہیں کہ میں کیا کروں گا اسماعیل کے ساتھ. انہوں نے اپنا کام تو پورا کیا نا, اس کو وہاں لائے ذبح کرنے کی, وہ سب کام پورے کرو, اپنے کام پورے کرو, لیکن ڈونٹ آسک کوسچنس. دیکھو اللہ کیا چال کھیلتا ہے. یہ تو یار افغانستان عراق کی کو مجال ہے امریکہ سے لڑنے کی, لڑے نا. دیکھو اللہ کیا چال کھیلتا ہے. پھر آج افغانستان کی یار ہم لے رہے ہیں کہ سر ٹریڈ کر لیں, سر دوستی کر لیں. دیکھ 20-30 تمہاری میری زندگی کے اندر کیسے اللہ نے کر کے گیم بدل دیا, فلپ کر دی نا اسکرپٹ. دیٹ از مائی پوائنٹ. بائیڈن ان کو مذاکرات کر رہا ہے, قطر میں جا کے میٹنگ ہو رہی ہے, ان کو اسلحہ اور کتنی وہ ڈنکیاں اور گاڑیاں اور جہاز انہوں نے گفٹ میں دی ہیں, وہ اگریمنٹ میں دی ہیں, سیٹلمنٹ میں دی ہیں ان کو. سوری بھائی چلو سمجھا رہے ہیں. یہ اللہ میں بھی چھوڑو نا کچھ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کمپلیٹلی اینی ون از مس انڈرسٹوڈ می, آئی ایم سوری. واٹ آئی ایم ایکچولی سیئنگ از کہ اسماعیل حاجر علیہ السلام ڈھونڈ رہی تھی نا پانی ڈھونڈو, بٹ وہاں سے ملا جہاں سے وہ ڈھونڈ رہی تھی نہیں. اللہ نے وہاں سے پھوٹ کے نکال دیا, پی لو, اب شہر آباد کرو اس کے اوپر. اب ایک سویلائزیشن اسینشلی دی ایبراہیمک ٹریڈیشن کی جو ایپیکس ہے نا وہ حج ہے. No Jew, no Christian, I'm sorry, none of them have tasted the apex of Ibrahim. Nobody celebrates Ibrahim alayhi salam as Muslims do at Hajj. یہ جو سنت بنائی ہے رسول اللہ نے حج کی, unmatched. Yeah, you are, it is the ultimate, because if you think about it, what is global civilization?
all the native ethnic جو بھی ان کے لوگوں کے کلچر اور زبانیں اور کھانے اور وہ ہیں Abrahamic tradition, smack in the middle. یعنی all your ancestral worship, your paganism, تمہارے deity سب ساری قوموں کی, نارڈس کی اپنی تھیں, افریکنس کی اپنی تھیں, سینٹرل ایشینس کی اپنی تھیں, ساؤتھ ایشینس کی اپنی تھیں اور ہیں بھی ماشاءاللہ سے آج بھی, اور کئی قوموں کی ہیں اور ابھی بھی چل رہی ہیں گھستی رنگتی اپنے اپنے فارمز میں. بیچ میں ابراہیمک فیتھ ہے. واٹ از دی الٹیمیٹ سیلیبریشن آف دی ابراہیمک ٹریڈیشن؟ حج. سارے لوگوں کے خطرے میں سارے لوگوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کی طرح, ابراہیم علیہ السلام کی طرح, ٹھیک ہے. سارے لوگوں نے موت کا لباس پہنا ہوا ہے, سارے لوگ اس کے گھر پہ آ گئے, ٹھیک, جو گھر اس نے بنایا اللہ کا گھر, ٹھیک. سارے لوگ اس کی طرح ذبح کریں گے, اس کے بیٹے کی طرح, یوم النحر جو عید کے ساتھ کونسائڈ کرتا ہے باقی امت کی. مطلب ان کی بیگم کہ وہ اس ایکشن کو سیمولیٹ کر کے ورشپ کی طرح ہم کر رہے ہیں, ٹھیک. ان کے بیٹے کا چشمہ, اس کا پانی پی رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں لٹرلی ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان کو مقام ابراہیم پہ ڈینوٹ کر دیا گیا ہے, وہاں بنے ہوئے ہیں, وہ ان کا پورا نشان بنا ہوا ہے وہاں پہ, ان کو گولڈ پلیٹ کر دیا مسلمانوں نے. اور وہاں بہترین ہے کہ اس کو سیدھی صف میں رکھ کے اس کے کعبہ کو اس کے ساتھ ڈائریکشن کر کے اس کو نماز پڑھو, 2 نفل پڑھو, رائٹ. What else do you want? So essentially I think the superiority of Islam as the Abrahamic tradition, I think وہ کافی کلیئرلی کیچ اپ کر رہی ہے. انٹرنیٹ نے گیم ہی چینج کر دیا. آپ دیکھیں کس دھڑا دھڑ بیچارے کرسچن جو ہیں یورپ کے اور امریکہ کے, وہ مسلمان ہو جا رہے ہیں بیکاز دے ریئلائز کہ oh my God this is the prophetic tradition جس کے لیے ہم ڈیسپریٹ تھے. بیکاز the description of the prophets جو ایک adulterated بائبل کے اندر ان کو ملتی ہیں is not prophet worthy, you know. جو ابراہیم, جو اسحاق, جو اسماعیل, جو سولمن, جو ڈیوڈ ان کو ملتا ہے قرآن کے اندر, حدیث کے اندر, وہ ان کو نہیں ملتا وہاں پہ. وہ ابراہیمک ٹریڈیشن ہے مونوتھیزم کا جو ہمیں باندھے رکھا ہوا ہے, اور یہ ہم نہیں ریئلائز کرتے. ہم نہیں پیگن ٹریڈیشنز کے اندر رہے ہوئے, ہم کہاں رہے ہوئے ہیں ان کے اندر یار. پوچھو ان کے اندر جو جا کے رہتے ہیں وہ جیل نہیں, ہم جیل نہیں کر سکتے. مگر یہ ہمارے جو ریجن ہے اس کے لوگ یو ڈونٹ تھنک کہ بہت زیادہ ہندوازم کے بیچ میں رہے ہوئے ہیں, تو وہ بھی ایک پیگن ٹریڈیشن. they have a sense of disconnect. It's quite clear. وہاں جا کے پتہ لگتا ہے we have a sense. جس طرح ایون سینٹرل ایشینس کو میں اس میں کہوں گا کہ وہ ہمارے سے آگے ہیں ایک معاملے میں. کوکس کے لوگ ہیں, سینٹرل ایشین کے لوگ ہیں, مڈل ایسٹ کے تو آبویسلی ایون پرشینز اور افریکنس, ان کا جو کنیکٹ ہے ود دی ابراہیمک ہمارا نہیں ہے, وہ ود دا سیمیٹک, ٹھیک ہے. ہمارا ڈسکنیکٹ رہتا ہے ساؤتھ ایشینس کا. ایون تو سینٹرل ایشینس کا بھی کوئی جینیٹک کلچرل نہیں ہے, بٹ ان کا اسلام 1 ڈگری سپریشن سے آیا ہے. ہمارا اسلام عربز, پرشینز, سینٹرل ایشینز, ساؤتھ ایشیا, رائٹ. سو عربز, پرشینز, سینٹرل ایشینز, so they got 1 degree of separation through the Persian culture, through the Persian Islamic tradition, right. Arabs کو direct source سے مل رہا ہے, Africans کو directly Arab سے ملا ہے in the early centuries of Islam. South Asians have had a bad rap at it, essentially. ہمیں اتنا فلٹر ہو کے کوکاف کے پہاڑ کے ادھر سے آ کے سینٹرل ایشیا سے گزر کے وائلنس کے تھرو یہاں پہ آ کے, تو وہ ڈسکنیکٹ انفارچونیٹلی. اسی لیے میں عنوان کو لانا چاہ رہا تھا حج کی ڈسکشن کے بارے میں, کیونکہ بہت لوگ حج کریں گے بٹ بہت کم لوگ اس کو فریم کریں گے کہ یہ ابراہیمک ٹریڈیشن کا. No, it is the apex of Abrahamic tradition. Abrahamic tradition کا تاج کیا ہے؟ Monotheism. There is the capping point of the Abrahamic tradition. So if you want to reach the peak of Tawheed, of monotheism, اصلاً بیچارے یعنی neither the Christians nor the Jews have it anymore, right. تو what is the peak of Islam? Hajj. It is the best of Islam. It is the best Islam has to offer. The best manners جو رسول اللہ نے سکھائے ہیں اس امت کو, I saw them there. I saw people doing actual miracles, man. Like random بندے کو اٹھا کے لے آئے ہیں, 7-8-10 کلومیٹر اٹھایا بابے کو. پوچھو کون ہے باپ ہے, کہتے نہیں بوڑھا آدمی تھا, دیکھا تھا نہیں چلا جا رہا تھا, اٹھا کے لے آئے ہیں اس کو عرفات سے مزدلفہ رات رہنے. انسین چیزیں, یو نو, انسین چیزیں. The best of manners we have to offer is Hajj. If I interacted with, let's say, hundreds of people, اور ان میں سے ڈزن سے میں نے ایکچولی بات کی ہے, لمبی ڈیٹیلڈ گفتگو, thousands تو ایسے نہیں جس سے میں نے بس
ایٹ اے گلانس انٹریکٹ کیا رائٹ, اور لاکھوں ہیں جن کو ایون لیس دین دیٹ میں نے انٹریکٹ کیا, بٹ دے ور دیئر, ہم وزٹنگ میں تھے. وی ول نیور بی دیئر اگین آل ٹوگیدر رائٹ, بٹ وہ دے ور آن دیئر بیسٹ بیہیویئر, وہ اپنی پیک رسپانسبلٹی پہ تھے سارے. اسٹیپنگ آن ایگ شیلس کہ اس کو تنگ نہ کروں میں, اس کو گرمی نہ لگے, اس کو میرے جسم کی بو نہ آئے, یا پانی پی لو ٹھنڈا. یو نو ون only funny thing is people would poke holes in their water bottles and they would be spraying them like this in a crowd تاکہ سب ٹھنڈے رہیں. yes Saudis were doing it. They would have like actual like استری والی پچکاریاں نہیں ہوتی, like Saudi police would be standing and they'd be like it would be one of the most hilarious. It was the biggest water slide the Hajj جو منا مزدلفہ اور عرفات کی 3 ایریاز ان کے اندر تھرو آؤٹ you would see that. لوگ پانی اسپرے کر رہے ہیں everywhere, مشینس کے تھرو, ہاتھوں سے بالٹیوں سے پھینک رہے ہیں. ان حج کی کنکلوژن پھر کیا ہوتی ہے؟ So خیر when you do your Umrah, you open your Ihram, those days are very important. They allowed me to reflect going back and forth from the Harem, نمازیں پڑھنے کے شوق سے, and مجھے تھنک کیا ہے کیا ہو رہا ہے, میں کیا کرنے آیا ہوں یہاں پہ. اینڈ دین آن دی 8th day which is یوم الترویہ, یوم الترویہ پہ آپ احرام پھر باندھتے ہو, بٹ ناؤ یو کین ٹائی اٹ فرام اینی ویئر ان مکہ بیکاز یو ڈن دا حج تمتع which allows you to enter مکہ with that first احرام after your first عمرہ. اور کھول لیتے ہیں, اس کے بعد we ate and we showered and shampoo and everything. میں نے اپنے بال چھوٹے کروائے پہلے عمرے پہ, میں نے شیو نہیں کیا سر بیکاز آئی وانٹیڈ مائی نیک ٹو بی کورڈ. میں نے کہا میں اس پہ شیو کروں گا حج پہ, ورنہ مجھے ہیٹ اسٹروک پہلے بھی ہوا اینڈ اٹس ویری اگلی, سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کیچ ہیٹ اسٹروک. یوم الترویہ از ڈے آف واٹر گیدرنگ, اور یہ نام میرے خیال غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو دیا تھا کہ اس دن پہ لوگ پانی اکٹھا کر کے مینا میں لے کے جاتے تھے, ٹھیک ہے, اور عرفات میں لے کے جاتے تھے. عرفات ایک چٹیل میدان ہے which is the actual میدان of the site of قیامہ. So the whole world will be wrapped up and made into a plain called Arafat. So Arafat is the central point جہاں پہ قیامت شروع ہوگی. Everyone will be forced to come to Arafat basically. ایک چٹیل میدان, flat میدان ہے. So I don't know the metaphysical یعنی how Allah will organize this, but what is known to us is Arafat is where the قیامت will be. فزیکلی اور میٹافزیکلی اللہ نوز بیسٹ, یعنی ہم فزیکلی کھڑے ہوں گے یہاں, یہ کوئی میٹافزیکل پروسیس ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں, امت میں اس میں دونوں رائے موجود ہیں. تو یوم الترویہ کے دن احرام باندھ کے نیت کر کے عموماً حجاج مینا میں آ جاتے ہیں. مینا ایک چھوٹا سا ایک ٹینٹ ٹاؤن ہے, ٹینٹ سٹی ہے, جہاں ٹینٹس کے اندر آپ سارے جا کے فار دا نائٹ رہنا شروع کر دیتے ہیں, پریپیئرنگ فار دی ایکچوئل حج ڈے which is the 9th Zil Hajj, which is the Yawm Arafah, the day of Arafah, the day where you stand in Arafah. تو یوم ترویہ میں ہم جا کے, جو ایلیگلز ہوتے ہیں جو سعودی لوگ لوکلی کر رہے ہوتے ہیں, وہ مینا کے دن ترویہ کے دن وہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں, آرام باندھ لیتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں, بیکاز ان کے پاس کیمپ میں کوئی ڈیزگنیٹڈ جگہ نہیں ہوتی. تو ہمیں انہوں نے وہ ٹیگ دے دیے تھے, یو نو جو پلاسٹک جو رسٹ بینڈ ٹیگز ہوتے ہیں, اس کے ذریعے ہم اپنے کیمپس میں انٹر کر سکتے تھے. ہر حج گروپ کے اپنے کیمپس تھے, وہاں کھانا پینا تھا, وہی جو رات رہتے ہیں. ٹینٹس ہوتے ہیں آپ کے وہاں, ایک اے سی سا لگایا ہوتا ہے انہوں نے جو نہیں چلتا بیسکلی, تو آپ ابل رہے ہوتے ہیں اندر. 30-40 مرد, اور عورتوں کے اپنے ہوتے ہیں, مردوں کے اپنے ہوتے ہیں. ان میں آپ ایک بیڈ سے ہوتے ہیں, وہ بیڈ سیٹ بھی بن جاتا ہے اور وہی سیٹ بیڈ بھی بن جاتی ہے, گدیوں کا ایک ہوتا ہے. اور وہاں آپ صرف بیک پیک لے کے جاتے ہو, تو ایک کیمپنگ ٹائپ ٹرپ پہ, جو حج کے 2-3-4 مین دن ہیں کیمپنگ ٹائپ ٹرپ ہوتے ہیں, صرف ایک بیک پیک لے کے جاتے ہو, بیکاز اوبیسلی وہاں پہ آپ سامان بہت ہیوی نہیں موو کر سکتے. تو آپ ایک اسپیئر احرام, عورتیں ایک اسپیئر ابایا, کوئی شلوار قمیض ٹائپ, کوئی چینج آف ساکس فار دیم, میں ایک اسپیئر چپل احرام, اور الیکٹرانکس کی چارجر چوجر مارجر, اس طرح کے پیسے پوسے, اس طرح کی چیز لے کے گیا تھا. اور ایک واٹر بوٹل تھی جو میں نے وضو کی رکھی ہوئی تھی, ان کیس یو کانٹ فائنڈ پبلک فیسلٹیز, حالانکہ مل جاتی ہیں بٹ رش بھی ہوتا ہے ان میں. I never carried a bottle to drink, by the way, in the whole Hajj, because you get water for free everywhere. ٹھنڈا یا لائک نارمل پیپل جینس پینٹ پہنی ہوگی, عام نارمل کپڑے پہنے ہوں گے, دے ول شو اپ ود بگ تھنگز آف واٹر, جوس, ایٹیبلز, یعنی وہ آ کے آپ کو بانٹ رہے ہوں گے حاجی.
خضو علیہ کھاؤ 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 ثواب کی نیت سے میرے لیے دعا کرو اینڈ دین جسٹ نارمل لوگ دے ڈو سم خدمہ. اسٹیٹ کر رہی ہوگی اپنی, سعودی اسٹیٹ بھی کر رہی ہوتی ہے, بٹ انڈیویجولس ایوریج جو ان کی اسپرٹ ہے ایکچوئل وہ بھی چل رہی ہوتی ہے. مینا میں یو ٹرائی ٹو گیٹ ایز مچ ریسٹ ایز یو کین بیکاز رسول اللہ نے کہا تھا الحج العرفہ, دا ریئل حج یعنی حج اصلاً از دا ڈے آف عرفات. تو عرفات کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ان دا مارننگ آفٹر فجر یو لیو فار عرفات وچ از دا فلیٹ پلین, اور وہاں پہ بڑے بڑے نا شادی اسٹائل شامیانے لگائے ہوتے ہیں, ان کے اندر جا کے آل دا وے ٹو مسجد نمرہ اینڈ آل دا وے ٹو دا بیک. مسجد نمرہ از اے مسجد ٹو ڈیمارکیٹ اے پوائنٹ ان دا اینڈ آف the start of Arafat. This is where it starts, this is where it's end. And بیچ میں اس کے ایک پہاڑ ہے called جبل الرحمہ, اس کے اوپر رسول اللہ اپنی اونٹنی لے کے سارا دن انہوں نے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے دعا مانگی تھی. So that's how he spent his Arafat. He made دعا from ظہر till مغرب, till leaving time. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جاتے ساتھ رسول اللہ نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھی تھی, قصر اور جمع. قصر بیکاز ہم ٹریولرز ہیں, یعنی آدھی آدھی رکھتے ہیں, اور جمع بیکاز یہ سنت رسول اللہ کی کہ ظہر اثر انہوں نے پڑھ کے ہی گاٹ دیم آؤٹ آف دا وے. 12 سوا 12 12:30 وہاں سے ہوتی میں ٹائم ہو جاتا ہے. اذان ہوتی ہے, 2 قامتیں ہوتی ہیں, بیک ٹو بیک جماعت ہوتی ہے, کیمپوں میں جگہ جگہ ہو رہی ہوتی ہیں. مسجد نمرہ جو ہے بہت کراؤڈڈ تھی تو میں نہیں گیا تھا, میں اپنے کیمپ میں ہی جماعت میں نے نماز پڑھی تھی ظہر اثر کی ملا کے. پھر نا ظہر سے لے کر مغرب تک آپ صرف دعا مانگتے ہو. دیر از نو, اگین آپ نوٹ کر رہے ہیں حج کے اندر ڈیزگنیٹڈ عبادتیں اس طرح سے نہیں ہیں, رائٹ, کہ یہ اسپیشل نماز پڑھنی ہے ایسے کرنا ہے, ایسے نہیں ہے. دعا کا بہت سلسلہ ہے, ٹاکنگ ٹو اللہ پرسنلی, اپنی ذاتی زبان میں, اپنی لینگویج میں, اپنی فیلنگس کے ساتھ, دل کے اندر سے سائلنٹلی. سو بیسکلی دیٹ ڈے واز اسپینٹ ان مائی کیمپ ظہر سے لے کر اراؤنڈ 6-ish 7-ish صرف دعا مانگتے ہوئے, رائٹ, وچ یو کین امیجن آئی فیل اسلیپ 4 or 5 times, لائک ایسے کر کے دعا مانگتے ہوئے. سو دا سنت از ٹو گو آؤٹ ایز ویل اینڈ ڈفرنٹ پوائنٹس آف دا ڈے آپ اٹیمپٹ کرتے ہو, ایون دو سن بیسکلی آپ کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے سعودی عربیہ کے اندر, ٹو اسٹینڈ آؤٹ سائڈ سنت. بٹ لیٹے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, ہاتھ اٹھا کے, آپ سے ان کی سنت پاتا ہوں کہ انہوں نے ایون اگر ان کو برتن دیتا تھا نا کچھ کھانے یا پینے کے لیے, تو ایک ہاتھ سے لیتے تھے اور دوسرا ہاتھ ہی وڈ کیپ اٹ اپ ان دی ایئر. تو ہی ریئلی میڈ دعا. اور وہ رسول اللہ کی ایک اسٹرینتھ تھی, ان کو ایک ایمان کی ایسی ایک ہائٹ پہ تھے, اور پلس ان کو فزیکلی بھی اسپیشلی اللہ نے بلیس کیا ہوا تھا, تو وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. جبل رحمت بہرحال میں نے دور سے دیکھا, بس ایک سی آف وائٹ, یعنی وہ لوگوں کے احرامس, بہت عجیب سا سین ہوتا ہے. یہ in the middle of the desert سب کچھ, it's a flat plane, absolute flat plane, yellow tint filter, yellow filter ہر جگہ. اور جانور بھی پھیرے ہوتے ہیں. In and around Makkah you can see the warbler. I saw the warbler. You can see the warbler. You can see warbers, you can see pigeons, and sometimes you can see cats in and around cities. The warbler is essentially, میں بتاتا ہوں, میں نے پہلے بتایا تھا warbler کیا ہوتا ہے. Warbler is a small mammal, hamster like, it's about یہ big, very cute, it's a little desert thing, مٹی میں رہتا ہے, sort of scurrying around, مجھے بہت کیوٹ لگتا ہے. I tried to get some pictures of them, but بڑا مشکل ہوتا ہے. So you see some warblers here and there, but mostly birds. اچھا نہیں, مگر کہنے کا مقصد کہ آپ کیمپ کر رہے ہو out in this flat no mosquitoes in the desert. That's what I'll tell you, buddy. اچھی بات ہے, مگر کوئی وہ اس طرح like scorpions ہوتے ہیں. No. They've done it up well, man. Urbanization پکی روڈیں ہیں وہاں پہ. The camps are like, ان کی plaster of Paris walls ہوتی ہیں, ان کے permanent like اچھا فائبر گلاس کے کورز ہوتے ہیں. یہ no. وہ اولڈ اسکول اسٹائل کیمپ. No. Alhamdulillah. So you can sort of not slumming it. You can make it through. اینڈ دین عرفات کے فوراً بعد رات کو, مغرب سے پہلے آپ نہیں نکل سکتے عرفات سے. مغرب کی اذان ہوتے ساتھ ہی آپ نکل جاتے ہو, اینڈ یو گو اسٹریٹ ٹو مزدلفہ. ناؤ مزدلفہ از مور اپ یور ایلی آف واٹ یو آر تھنکنگ. اٹس این اوپن فلیٹ پلین, وہاں کوئی اسکائی لائن کچھ بھی نہیں ہے, وہاں کوئی ٹینٹ نہیں ہوتا, وہاں آپ نے زمین پہ سونا ہوتا ہے انڈر دا اسکائی. اچھا, یس. So 3 to 4 million people, men and women and all, زمین پہ جا کے, فٹ پاتھوں پہ, سڑکوں پہ, خالی گراؤنڈوں میں جا کے سو جاتے ہیں ان مزدلفہ.
سو when I said کہ عورتوں کے لیے اور کلاس اور یہ ریس کی ایلیمینیٹر ہے, عورتوں کی سیف اسپیس ہے الٹیمیٹ. Are you finding like pictures to reference کے طور پہ؟ یہ no, it's insane. It's genuinely insane. You might see the white sort of Mina کے camps کے right. You see the white sort of domes. Yeah, those are fiberglass type کا material انہوں نے بنایا ہوا ہے. Okay, ٹھیک ہے. This is a much more sophisticated and civilized. Right, yeah, that's what it is. Arafat has big shadi tents. They accommodate 100, 200. These ones accommodate like 30, 40 men or women in one. And Muzdalfah mein there's nothing. آپ زمین پہ سو رہے. Yes, they give you like a quilt and whatever and like a gaddi to lie on. But essentially you sleep. آپ وہاں پہنچتے ہو, مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے پڑھتے ہو آپ, اور پھر سنت ہے کہ آپ سو جاتے ہو فجر تک, یا پہلے بھی اگر آپ کچھ اٹھ کے اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہو. اگین جو میں بات کر رہا تھا عورتوں کی سیف اسپیس, 2 ملین 3 ملین عورتیں بس کیمپنگ کر رہی ہیں اوپن اسکائی کے نیچے. دے ہیو دیئر پرسنل بلانگنگز ان لٹل بیگ. کچھ بھی نہیں ہوتا. سمتھنگ تھنک اباؤٹ ریس. آپ لیٹے ہوئے ہو اینڈ دین سم ٹرکش نانی اما جمپس اوور یو بیکاز شی ہیز ٹو گو اینڈ گیٹ ہر کنکریاں. کامنلی مزدلفہ کے گراؤنڈ کے اندر ہی لوگ اپنی کنکریاں فار دا شیاطین وہیں اکٹھی کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ آپ نے پتھر اکٹھے کرنے. دس از دا نائٹ بٹوین دا 9th and the 10th. Right. اور سب لوگ بس پتھر جا کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. Dude, also by the way, I thought very long and hard مزدلفہ کے اندر what is this پتھر situation. یعنی کتنے پتھر اکٹھے کرنے ہوتے ہیں؟ For the 49 if you're doing the until the 12th. If you're doing the 13th as well تو 7 اور ایڈ کر 21 اور ایڈ کر لو. Okay. So 60-ish. تو لوگ 60-70 اکٹھے کر لیتے تھے یوزلی. دے ہیو پاؤچز اور واٹر بوٹلز ان کے اندر وہ ٹھونس رہے ہوتے ہیں. 70 ہو جائیں گے نا. رائٹ, رفلی 70. بٹ دے کیپ پیپل ٹرائی ٹو کیپ ایکسٹراز کہ ایک آدھا گر جاتا ہے ہاتھ سے وٹ ایور. سو I thought long and hard. I was like, why is Allah making us do this? یعنی میری عقل کے مطابق what I can surmise. لوگوں نے کیا کیا تھا, there's an actual measurement جو بتائی ہوئی ہے کہ اتنے سائز کا sort of. It has to be a small like کھجور کی گٹلی کی طرح but a lofty like a pebble. Not like a measly some dirt rock. An actual like to the core like a dense pebble like a اس کی weighty سی feel ہونی چاہیے but not big, not chunky. Small like a date کا pit جو اس کا بیج ہوتا ہے. So a small water bottle cap is a very good metric for them to fit. تو لوگوں نے کیا کیا, that's very smart trick by the way. چھوٹی والی واٹر بوٹل ہوتی ہے نا 150 ml والی چھوٹی والی, اس کے ہیڈ کے تھرو اس کو پاس کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. So I thought very long and hard کہ لوگوں نے موبائلوں کی ٹارچیں آن کی ہوئی, عورتیں مرد in the dirt. It is the most humbling experience of your life. If you really think about it. I thought about it, some millionaire guy, some billionaire guy has come to Hajj and he's in the dirt. اپنی دھوتی سنبھال رہا ہے کچھ وہاں سے کھل رہی ہے, اس کی ٹانگ ننگی ہو رہی ہے, you know what I mean, گرمی ہے, he's bare to the elements, he hasn't you know put perfume on or deodorant on, ناخن نہیں کاٹے اس نے, and now Allah is like get in the dirt and get the rocks. I don't want to offend anyone but I think the stoning of the Jamarat is one of the most anti-pagan things on earth. It's a purely anti-polytheistic thing essentially. You literally go and stone idols if you think about it. That I found very fascinating. کہ that is and پہلے اللہ humbles you کہ میرے لیے پہلے یہ مٹی میں گھسو, ذرا چلو یہ پتھر نکالو. وہ پتھر کٹے ہوتے ہیں, you take a nap. Obviously I couldn't sleep. I'm not built like that کہ میں بس سو جاؤں سڑک پہ. My wife بے ہوش, جسٹ need no time. کراٹے آ رہے ہیں اس کے, میں نے اس کو میں اٹھایا, اٹھ فجر کا وقت ہو گیا. فجر ہم نے رینڈم پڑھی, میں نے اس نے شروع کی, کچھ عورتیں آئیں, اس کو ہاتھ لگایا, وہ پیچھے چلے گئیں, لیکن رینڈم عورتیں میرے پیچھے نماز پڑھ رہی تھیں, اور کچھ رینڈم مرد میرے ساتھ آ گئے, پھر میں اور آگے ہو گیا. You know, it's like it's very strange. I don't know who they were. I never saw them. I didn't even see their faces. اتنا اندھیرا تھا. But no, بس جماعت join کر لیا. But they saw us praying and then some women touched her and she went back and then some men touched me and you know normal. اس طرح ہوتا ہے, جماعت شروع ہو جاتی ہے. کچھ پہلے میری بیوی سے پڑھتے ایسے کر کے, you know, جماعت کرتا میں ہلکی ہلکی سی آواز میں, اتنی کو آواز میں اتنی میری ابھی ہے, میں سلفاتحہ پڑھ رہا تھا, یا میں خلاصول دہا پہ آ چکا ہوا تھا, I don't remember. And then you get back to your
now Hajj is technically done, the first part of Hajj. You take your bus and you go to the hotel preferably, and وہاں جا کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ they wait for their app. اب ایک ایپ کے تھرو آپ سعودی گورنمنٹ کو پیسے دیتے ہو, اینڈ واٹ دے ڈو از وہ آپ کا جانور ذبح کر دیتے ہیں, بیکاز ناؤ the 10th has started, which is the یوم النحر. عید ہوگی ہے پوری دنیا کے اندر, سملر ٹو عید حجاج slaughter an animal. So classically even before like 4-5 سال پہلے بھی لوگ حج میں بازاروں میں جا کے جانور خرید کے ذبح کرواتے تھے. بٹ ناؤ the done is very good. وہ ایپ ہے, آپ پیسے پے کرتے ہو months before. I paid like 2 months in advance, تو آپ کا نمبر پہلے آ جاتا ہے. تو آن دا ڈے آف نہر جیسے وہ ذبح ہوتا ہے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے کہ آپ کا جانور ذبح ہو گیا. The meat is first distributed to the Masakin of Makkah, then to the Madinah, and then general Saudi Arabia, and then امت میں جہاں جہاں فریز ڈرائی ہو کے پہنچا دی جاتا ہے. جہاں سیرین کیمپس ہیں, پیلسٹینین کیمپس ہیں, روہنگیا کے ہیں, یہ بڑا اچھا سسٹم ہے. تو الحمدللہ وہ ہو گیا, آپ کو نوٹیفیکیشن آتی ہے تو آپ کا پھر آپ احرام کھول سکتے ہو بائی دا ڈوئنگ آف دی ایکشن آف دا قصر. سو عورتوں کی قصر ہوتی ہے لائک چھوٹے سے چپا برابر, لائک چھوٹا لائک دس, ان کے بال کٹ پونی ٹیل کی اینڈ کاٹ دیتے ہیں لائک گت بنا کے, اینڈ مرد شیو کرتے ہیں پریفریبلی. سو آئی وینٹ, یہ بڑا فنی سین ہے. سو اب آئی ہیونٹ سلیپٹ بیسکلی 1.5-2 دن سے, ٹھیک ہے. فل دھوپ میں پہنچا ہوں صبح 7-8 بجے. سوری فیملی فرگاٹ, اس سے پہلے آپ پہلی رمی کرتے ہو جا کے. سو یو گو اسٹریٹ فرام مزدلفہ, پہلی رمی کرتے ہو جا کے. لیکن اس باری صرف آپ بڑے شیطان کو, دا لاسٹ شیطان, جو ابراہیم علیہ السلام کی فیمس اسٹوری ہے, جب وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے تھے تو 3 شیاطین میں ابلیس شوز اپ, اینڈ یو نو ایوری ون نوز دی اسٹوری. دا لاسٹ بگیسٹ شیطان, اس کو آپ 7 پتھر مارتے ہو, اور آپ ہر باری اللہ اکبر کہتے ہو جا کے, رائٹ. تو انفارچونیٹلی جہاں سے ہم نے اپروچ کیا تھا نا پہلی باری گروپ کے ساتھ, یو پل اپ سم پکچرز آف جمرات, یو شوڈ جمرات, جیسے لائک JAMARAAT, جمرات العقبہ, دس از دا بگ ون. میں تو بس بار بار لوگ دیکھ کے نو اٹس انسین. آئی ول گیو یو ون آف مائی حج فوٹوز جو میں نے حج کمپلیٹ کیا تھا, اینڈ یو شوڈ پٹ اٹ اپ ان دا پوڈ کاسٹ سم ویئر. اٹ از بہت اچھی پکچر آئی ہے, میری بری فوٹوگرافی کے باوجود اٹس اے گڈ پکچر. دس واز دا پارٹ آف دا حج دیٹ آئی لیسٹ سورٹ آف فیلٹ. میں کمپلیٹلی اگر میں آنیسٹ کروں کہ انیشلی بفور کمنگ ٹو حج آئی واز لائک, جو آئی مین, لیکن انسان کے اندر جو شک ہوتے ہیں, شبہات ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, یہ کیا کام کرنا ہے, جا کے پتھر مارنے, کنکریاں لینی ہیں, ایوری تھنگ ایلس آئی انڈرسٹوڈ, تھوڑا نہیں سمجھ آتا. اٹ واز دا موسٹ کیتھارٹک پارٹ آف حج ٹو گو اینڈ اسٹون دا شیطان. ریئلی آئی تھاٹ آف آل دا بیڈ تھنگس جو آج کل ہیں, لائک تھنک اباؤٹ اٹ, لائک ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ پورن, لک ایٹ آل دا ڈرگس, ٹھیک ہے, لک ایٹ آل دا مرڈر اینڈ وائلنس, ٹھیک ہے, نیوکلیئر ویپنس, ٹھیک ہے. آج کل وہ اوپن ہائمر فلم بھی آئی ہوئی ہے, اوپن ہائمر ڈنٹ میک دا بام, ابلیس میڈ دا بام, ٹھیک ہے. جسٹ دی ایبسولوٹ مائکرو پلاسٹکس ان فوڈ, پیسٹیسائڈز, میس فیمن, میں سب کچھ سوچ رہا ہوں, لائک وی کمپلیٹلی فرگیٹ. یعنی فرام یو نو ہاؤ لائک ماڈرن ہیومنز آر ویری اینٹیتھیٹیکل ٹو اینی سورٹ آف idea that can be deemed superstitious. جن, شیطان, نہیں. اصلاً it is a great trick that has been played upon us کہ ہماری modernity نے has completely removed the idea of a metaphysical existential threat to humanity, جو کہ مذہب آپ کو دیتا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان اور devils اور demons are an existential threat to human beings. And because we have a tendency modernity میں to throw the baby out with the bath water, کہ ہر ایسی چیز کو superstition is bad, yes it's bad, پورا مذہب چک کے باہر سٹ دو. نہیں, شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, as the Quran says, right? So when you think about all of these things proactively at the Hajj, وہاں پہ کہ یار واقعی میں یہ بیچارے مسکین 3-4 ملین ہم آئے ہیں, and we are representing all of our brothers, Muslim اور otherwise, ہم پوری امت محمد ہیں. یعنی جو کفار بھی ہیں دنیا کے, وہ بھی رسول اللہ کی امت میں ہی آتے ہیں, خاکے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ابھی تک بس, بٹ پیغام تو رسول اللہ کا یونیورسل ہے. ہم سارے بھائیوں کی طرف سے آئے ہیں اس حج کے اوپر, اللہ کا جو سب سے بڑا دن ہے. اینڈ دس گائے, یعنی دس انڈیویجول, اینڈ لائک ہز الک, جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں, لیٹس بی کلیئر, شیاطین انسان بھی ہیں, دے کمپلیٹلی روننگ دی ایکسپیرینس فار ہیومینٹی.
جو 50-60 سال کی زندگی ہے لوگوں کی اس کو برباد کیا ہوا ہے. دا سمبولک اسٹرائکنگ آف دا ڈیول ود اسٹونس اینڈ ایوری ٹائم یو سے اللہ اکبر, اور ہر ڈفرینٹ ایکسنٹ کے اندر اور ہر ڈفرینٹ رنگ کا بندہ, اور عورتیں لیڈیز آپ کے ساتھ کچھ جذباتی ہو جاتی ہیں, لیڈیز رونا شروع ہو جاتی ہیں. It is a power. It was the most cathartic experience of Hajj. Cathartic is the exact word I would describe. I felt a wave of relief, as if مجھے شیطان سے ریلیز کر دیا گیا ہے. And attached to that شیطان was my own id, یعنی ایگو, libido, شیڈو, یہ ساری جو sort of Freudian concepts ہیں نا کہ آپ کی جو سیلف ہے, گھٹیا آپ کی جو حقیر sort of base self ہے, you feel very cathartically washed away with it. You're like, this makes sense. So I don't know what the neurophysical, biochemical, yani how Allah has devised Hajj, but He's devised it perfectly. ہم 10 کلومیٹر, ہم 8 کلومیٹر چل کے آئے تھے by the way to the جمرات, because ہم بہت غلط راستے سے آ گئے تھے ہمارا گروپ. The physical combined with the spiritual, it just makes sense. And the actions that Allah makes you do in Hajj, just standing there and sort of throwing stones at an idol, throwing stones at an idol, it just makes sense. And then you go to your hotel or wherever you're staying, your friend's house or somebody, and then you go and shave your head. Something really like, I cannot put my finger on it. It's a metaphysical experience. It's a spiritual experience. Perfect hota hai. Just that shaving of the head, that first shower and that first sleep is just perfect. اور سر شیونگ بھی کسی نے ڈونیشن کے طور پہ. Dude, it was hilarious. میں گیا, I went to, if you go in the Harem, in the vicinity of the Harem, generally ساری دیسیوں کی دکانیں ہوتی ہیں. But I went back to the hotel obviously because we're not coming from the Harem, we're coming from the Jamarat, تو which are near the Mina camp. I went to the hotel and میرے ہوٹل کے تقریباً 5 minutes walk around the corner جو ایک بلاک, سعودی میں بلاک کلچر بہت کیوٹ ہے. I like it. Every corner has a small superstore like یہ big, literally آپ کی مٹھی جتنا وہ دکان ہوتی ہے, اس کے اندر ایک تامل بابا بیٹھا ہوتا ہے یا بنگالی بابا بیٹھا ہوتا ہے یا پنجابی انکل بیٹھے ہوتے ہیں یا some angry desi uncle is there basically. It's called a baqala. A baqala is basically the tiniest superstore you can imagine. وہ literally اس کمرے کا بھی ہاف سے ہاف ہوتا ہے. ہر محلے کے you know لونڈا ڈریم رائٹ, بچپن میں بڑے ہو گئے کریانے کی دکان ہوگی, لائک کائنڈ آف ایک اس کی طرح ہوتا ہے, کھوکے کی طرح ہوتا ہے, بٹ سلائٹلی بگر, اینڈ اٹ ول ہیو آل دا سورٹ آف ڈیلی دودھ, مکھن, انڈے, آل دا گاربیج, آل دا واشنگ پاؤڈر, شیمپو, یہ وہ لٹرم بٹرم. از دا لوکل کارنر اسٹور. بہت کیوٹ ہوتا ہے وہ, اس کا کلچر مجھے بہت پسند ہے. وہاں سے رائٹ نا رفلی ایک تھوڑا سا مین اسٹریٹ, ہائی اسٹریٹ ایریا تھا میرے ہوٹل کے قریب, تو وہاں 5 منٹ کے سے لوپ اراؤنڈ واک کر کے, میرے ہوٹل پہاڑ کے اوپر تھا. آئی ریمبر جسٹ واکنگ ڈاؤن دا ماؤنٹین, ایون واکنگ ڈاؤن دا ماؤنٹین, یعنی فار می آئی فیلٹ اللہ نے اسپیسیفکلی میرے لیے یونیک ایکسپیرینس بنایا تھا حج کا, کہ آئی ہیو ٹو واک ڈاؤن ہل ٹو گو سم ویئر, اینڈ اٹ جسٹ میڈ می فیل اسپرچولی ایلیویٹڈ ٹو واک ڈاؤن ہل ان دیٹ مومنٹ. وائی آئی ڈونٹ نو, اٹ واز آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اللہ میرے لیے اسپیشلی کیوریٹ کر رہا ہے سارا کچھ, یعنی یہ ڈاؤن ہل ہے تو میں تھکوں گا کم, یو نو آئی مین, ایون دو کم بیک اپ ہل ایونچولی, بٹ یعنی بس اس میں آلٹر ایک اسٹیٹ آف بینگ ہوتی ہے. سو آئی واک ٹو دا اسٹور واز فل, اٹ واز پیکڈ, اس کے باہر تک لائنیں لگی ہوئی تھی. واز دا ون باربر شاپ, ٹھیک ہے, تو کسی نے اشارہ کیا لائک hey kid, you know what I mean, you want drugs والی جو نہیں, اور اپنا کوٹ کھولا, بلیڈ لگے ہوئے تھے. اس کے رائٹ پہ ایک پلازا تھا, ابینڈن ٹائپ سا, آئی مین ویلا ٹائپ سا, پرانا سا. اس کی فرسٹ فلور ایک بس ایمپٹی ہال تھی. اس نے کہا ادھر چلو, وہاں گئے, وہاں بھی 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. رینڈم جگہوں پہ لوگوں نے نا بلیڈ کرسی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, آ جاؤ بھائی 5 ریال 10 ریال ساری شیپ. Random Saudi man, very tall for a Saudi man, by the way. This guy is very tall and very fair for a Saudi man. They're a bit on the darker side. He himself was also bald, so I think he might have just made Hajj. I'm not sure. He looked like Jig Gyllenhaal, by the way. Okay. Exactly like Jig Gyllenhaal. He was the Saudi Jig Gyllenhaal. And he was even taller than me. And it was very awkward for him because the seat was very low, so it was sort of like stoop karke logon ko. اور وہ اکیلا سب کے بال کاٹ رہا تھا. He just sat there. مشین کے ساتھ کرتے ہیں.
No, what they do is, if your hair is short enough, he can shave it with the blade. If your hair is too long, he'll trim it down first and then he'll give you the shave. Time taking process ہوتا ہے. Aslan, when you do it with the zero setting pay, it's like my hair was the biggest in the room. میرے بال کافی بڑے ہوئے تھے, تو it took him like 2 minutes to, پہلے trim them down and then shave them in another 2 minutes. I think he would take like 5 minutes max on an individual. He was proficient at this quite really. بھی کر رہا تھا وہ سب. He had disposable blades for everyone. The whole thing would come out, نیا شیو کیا, ٹھک نیچے ڈالا, نیکسٹ ون. اور اوبیسلی کوئک جاب تھا تو سب کو تھوڑے تھوڑے سے وہ ذرا سے ریزر برنز ہلکے ہلکے کٹس کھوپڑیوں میں تھے, یہ بٹ یو ڈنٹ فیل دم. ہم بیٹھے ہوئے, اٹ واز ویری آکورڈ ایٹ فرسٹ. جیسا ہوتے ہیں مرد سارے ایک ہال کے اندر ڈفرینٹ قوموں اکٹھے کر دو, آہستہ 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 سارے کھلنے لگے, شور, اندر عربی اردو چل رہی ہے, کیوس مچا ہوا ہے. اب میں تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی عربی آتی ہے تو وہ میں ٹرانسلیٹر بن جاؤں, وہ شغل لگائیں, پاکستانی کٹیں گے بال, عربی کوئی جوک مارے ادھر سے مصر کا بندہ, کوئی جورڈینین جوک مارے, کوئی سیرین, بہت انت مچی ہوئی تھی اس کے اندر. اور وہ لائک لٹرلی بندہ ڈن ود, اس نے بلوٹوتھ لگایا ہوا تھا, کسی سے کانسٹنٹلی بات کر رہا تھا, اپنا لنچ آرڈر کر رہا تھا کہ ہاں بس لے آؤ کھانا, وہ ساتھ شیک پی رہا ہے, شورما کھا رہا ہے, بلیڈ مار رہا ہے. یعنی انرجی بہت اعلیٰ ہے یار, وائب بہت پاورفل وائب تھی. میں کہہ رہا ہوں نا جو مینز لائک وہ جو کیا کہتے ہیں ہیروز جرنی, ڈوڈ وہ بہت اعلیٰ ایپیکس مومنٹ ہوتا ہے اس کا. جو سارے شہر جو کامراڈری ہوتی ہے, پورا شہر چٹے کپڑے اور کھوپڑیاں اڑی ہیں ساروں کی, ایک سر اڑے ہوئے, بال اڑے ہوئے, یار بہت اعلیٰ ہوتا ہے یار, پاورفل ہوتا ہے, جنرلی پاورفل ایکسپیرینس ہوتا ہے. خیر ہم کروا رہے تو میری باری آنے سے پہلے ایک آدمی آیا, بوڑھا سعودی آدمی تھا, جذباتی ہو گیا. اس نے کہا مثال کا پیسے دے رہا ہوں, اور 10 یا 15 ریال ہماری فیس تھی فی بندہ. 60 بندے بیٹھے ہوں گے. آئی مین اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, کروڑوں روپے نہیں اس نے خرچ کر دی, بٹ جسٹ سارٹ آف آئی ایم سیئنگ دا سارٹ آف منوشیا آف ریئلائزنگ واٹ کین بی اے صدقہ اور اے گفٹ. I feel like I wouldn't think that's a gift to someone. You shave your head, but he said hadi sadqa, ye gift hai, it's sadqa, it's a hadi, it's a gift. And he just insisted. Log lad rahe the usse urdu aur english aur har zuban mein, but he forced it down because he's older, so everyone sort of tolerated him. He just usne ke paise jeb mein dale and he just left. He left after obviously having his head shaved. میں پھر بڑا آڈ ایکسپیرینس تھا کہ میں بیٹھا ہوں ایسے جیسے کہ کلاس روم سیٹنگ اور 60 لوگ میرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, رائٹ. میں اس طرح بیٹھا ہوں اور 60 لوگ میرے آگے کلاس روم سیٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ دے آر آل لوکنگ ایٹ می, ویٹنگ فار می ٹو شیو مائی ہیڈ بیسکلی. اینڈ میرے بہت بڑے بڑے بال تھے, تو لائک دے اسٹارٹ چیئرنگ اینڈ اسٹارٹ میکنگ جوکس اینڈ لائک اور بس شغل لگ رہا ہے, پھر سر شیو ہو رہا ہے. تو آئی ڈونٹ نو, اٹس ویری نائس. Then I walked back to my hotel. راستے میں I stopped at the Baqala. I got a soda for my wife and myself. We got a bag of chips for us. Saudi Arabia میں Lay's banger ہوتے ہیں by the way. اچھا. Saudi Lay's are insane. کیا different flavor ہوتے ہیں. They have one flavor that I have never seen anywhere. It's like something, it's named as generic hot and spicy or whatever. It's a great flavor. پلس سالٹ اینڈ ونیگر بھی وہاں مل جاتے ہیں. آئی ڈونٹ گیٹ دیم ہیئر. آئی ریلی لائک سالٹ اینڈ ونیگر چپس. وہ پتہ نہیں غائب ہو گئے مارکیٹ سے یار, بہت ہوتے تھے. سو ایک سالٹ اینڈ ونیگر میرے لیے, ون آف دا ہاٹ اینڈ اسپائسی فار مائی وائف, 2 cans آف سوڈا, اینڈ میں نے ڈسپوزیبل جلیٹس بھی لیے تھے بیکاز آئی فیلٹ لائک ایک آدھا ہوتا نا کوئی بال میں, تو میں لائک لٹرلی لائک بیوی کو, امی جان میرے بال, لائک شیشے کے سامنے بیٹھ کے میری بیوی میرے بال ٹھیک کر رہی ہے. ہم آئیڈیلی وی ور سپوز ٹو ٹیک اے شاور اینڈ سلیپ, بٹ at that point hum destroyed thin, we just went to sleep. I woke up, what we did was humne zohar asr ikkathe pad liye because I was like I'm not waking up till like maghrib isha or something. Acha, aur ab aakhri din reh gaya? No, you have 2 more days of Hajj, which is just the stoning, and you have Tawaf Ziyarah. So now you have exited the Ihram, but only the first state. The first state of Ihram has been exited, so now everything has become halal to you. It was haram to you previously, except your wife or your spouse, yani husband or wife. Okay? That will still remain haram until the Tawaf Ziyarah. The Tawaf Ziyarah and the Sa'i of Hajj are the opener of the final opener of Ihram. So 11th Zil Hajj ko, I went to my cousins. I started saying, mera cousin bhi Saudi Arabia mein rehta hai, so I went and lived with him.
So 11th को I went with him and his kids, because उसके बच्चों ने भी हज कर रहे थे, वो भी हज कर रहा था illegally. तो we went and हमने रमी की, and on the night of the 12th हमने रमी के बाद, असर के बाद रमी की, and we went and made Tawaf ज़ियारा. But there is a highlight. So 11th को it's the same, वो जाते हो, but this time you stone all 3 of them. Same sort of relief. I had more time to think. The sunnat is to stone the first jamra, go to the side, face the Qibla, face the Kabah, make dua, make a long sort of dua. Go stone the second one, go to the side, make a long dua, stone the third, but now you don't stop, now you leave. So you make no dua around the third jamra. You know, you just quickly leave. 11th it was very uneventful. We went, we walked uphill. Sidki road, एक road है, हमने वहाँ से ली, and we walked up and सारा कुछ किया हमने. On the 12th हमारा इरादा था कि इशा के बाद हम तवाफ़ ज़ियारत कर लेंगे. Then we would be fully done with the Hajj. Tawaf Ziyara is the closer of the Hajj and the finisher of the Ihram. So some people stay for the 13th as well, Nafal hai, but we did not have the energy, nor did we have the ticketing, because हम 14th Zil Hajj को वापस जा रहे थे. So ideally 13th Zil Hajj ko we would make Tawaf al-Wida, which is the Tawaf of leaving, but it's not for the Hajj, it's just leaving Makkah. So every time you leave Makkah, you make Tawaf. Okay. ठीक है. उसमें सही नहीं होती, उसमें सिर्फ तवाफ होता है, 7 चक्कर होते हैं, and you can do it in your regular clothes, you don't have to make ihram for it. That is the haqq of Makkah, that when a person is leaving Makkah, they make tawaf of the Kabah. 12th ko we woke up really late. And because obviously 11th ke baad there was a lot of, so initially Eid ke din se lekar na up to the 12th, it was just party time. Basically, हम खा रहे हैं. We had done the Hajj essentially, the core of the Hajj. So it was a lot of fun. हम, you know, ice cream खाने जा रहे हैं रात को, खाना खाने जा रहे हैं, गप्पे लग रही है. सलमान भाई, you know, कुरान हदीस की बातें बता रहे हैं, शुगर लग रहा है, बच्चों से बातें कर रहे हैं. वो मैं पीछे वीडियो कॉल्स कर रहा हूँ, मैंने आज कर लिया. तो So we went and we arrived quite late. तो आप अगर मगरिब से पहले अगर मिना से एग्जिट ना करो ना on the 12th, तो आपको 13th को भी आके पत्थर मारने होते हैं. And we were completely wrecked. ठीक है, at this point I was like, मगरिब से पहले हम यहाँ से निकल रहे हैं. तो there is तो आखिरी जमरे को मार के ना, तो आखिरी जमरे के करीब मेरे पत्थर ख़त्म हो गया. I realized कि I have run out of stones, so I have to look for stones now. And this is not a outdoor place, it's a indoor, like huge building compound. मैं कहाँ ढूँढूँगा पत्थर? Well, later to my surprise, I realized कि just look down. Like the floor is littered with, because obviously इतने लाखों लोग पत्थर लाए हैं. मैंने अपनी बीवी को रिमेनिंग पत्थर दिए. मैं कहा तुम जाओ मारो और भाग के, तुम कहते कि ये नहीं रुक पाएगी, because she is very tired. 13वीं को फिर ये आए इतनी वॉक करके और ये वो, तो तुम भाग के जाओ. एंड कुछ 2-4 मैंने उठाना शुरू की, एंड द टाइनीस्ट लिटिल इंडोनेशियन वुमन, द टाइनीस्ट लिटिल आंटी, फिलिपिनो, इंडोनेशियन, मले, आई कुडंट टेल. शी कम्स अप एंड अपना वो बैग खोलती हैं कंकरी करने. शी वाज लाइक, she didn't say a word, she's like, it was just the cutest little thing, because like the tiny little Malay aunties would be like 4 feet tall और मैं 6 फुट 3 इंच का हूँ, तो like इधर मेरे घुटने तक आई होती थी तवाफ में. It was hilarious. They would bump into you sometimes and I wouldn't even mind. I wouldn't even get angry because they're like छोटे से like बीच में से जा रहे होते हैं. She was like, and I was like, अब मेरे पास पूरे हो गए थे, but मैंने 3 गिरा के उसके 3 उठा लिए, just to be like, you know, thank you. It was very sweet. It was very sweet. मैंने आखिरी को मारे and I walked out and वो बिल्डिंग perfectly बनी हुई है, because उसमें ऐसे एक बहुत बड़ा आर्च है और रैम्प है which is going at like a 45-ish 30-ish degree angle going all the way down. Huge ramp है, it goes like it's about a kilometer की walk. And सारे हुज्जाज on the 12th असर के वक्त, like जो बैक बेंचर्स हैं basically सारी उम्मत, they're all leaving. ठीक है, और सामने right in the center of the arch is the orange red sun asr ka setting for maghrib. It is just a sight that unbelievable. I have a photo of it, please put it up in the podcast. I don't know kitni quality ki hai, but it's a pretty great picture in my head at least it is.
and then right पे there is an actual point पहाड़ पे in the distance you can see उस पे लिखा होता है एक board है उस पे like Mina ends here, so you have to cross that parallel पहले to के that. मगरिब हो जाए. Yes, essentially. And the moment I crossed it, me literally people started dancing, by the way. अच्छा. Just like not like doing a dance, they were doing a jig more like, you know, sort of this like a halka sa taaliyan maar rahe hain, sort of whooping, and you know, like in all their ethnic sort of racial sort of celebrations, and har qaum ki apni hai, and it was one of the most profound moments in my life. उस रैंप से नीचे चलते हुए जा रहा है, and then you just read very distant, अरबी में लिखा हुआ है and then English में लिखा हुआ है Mina ends here, and there's like a little star on it, like it's like a green border, gold में उसमें सारा like a dull sort of rusty gold की उस पर print हुआ. मेरे ज़हन में वो print हो गया वो पहाड़ और वो बोर्ड. और फिर वहाँ पे हमने मगरिब पढ़ी उसी रैंप के ऊपर. वो मगरिब में मेरे कज़न ने जमात करी थी, उसने पहले रकत में सूरह फथ पढ़ी, वो जो इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फथ व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा. I saw the Afwaja. I saw it. I mean, in front of us, literally, because हमने बैग को सुथरा बनाया हुआ था, बैग के सामने खड़े करके, you could see them. The Afwaja that are supposed to be entering this deen, you saw them. ये ट्रांसलेट करना. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, کہ تم دیکھو کہ جب جو افواج, یہ فتح مکہ کے قریب رسول اللہ کی یہ وحی آئی تھی, دیکھو اور پھر فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا, تو تم تسبیح کرو اپنے رب کی اور توبہ کرو, استغفار کرو, وہ یقیناً توبہ قبول کرنے والا, معاف کرنے والا ہے. سو اذا جاء نصر اللہ والفتح, ایک بہت بڑی مدد اللہ کی, بہت بڑی فتح, a great opening is coming to you. فتح مکہ کے context میں it was true, but it's as true as it is today. And yet if you look at the population of Islam, تو 16ویں صدی میں ہم ٹاپ 10 میں کہیں لاسٹ پہ آتے تھے. What happened 18ویں صدی کے بعد, یعنی اللہ نے گیم پلان ہی ہمارا چینج کر دیا. یعنی مسلمس were the few population of few ruling over the many. Yani that was, Allah had set up us in a sort of peak position, but now when we were in a weaker position, Allah has changed the game for us. Literally log kalma pad ke aa rahe hain ki hum musliman hain, right? No other religion. I'm sorry, I mean all the religions, mashallah, they are, you know, they have their own proselytization, but I'm sorry, it's not true. No other religion has these kind of conversion rates. It's cartoonish conversion rates, and out of nowhere, yani ajeeb, no masjid is there, no immigrant community is there, just some man on the internet is like, yeah, I'm Musliman hu, we'll travel to some Muslim country close by and sort of learn whatever. So you see the in large droves people entering, جو ہے نا افواجہ, بہت بڑی تعداد میں داخل ہو رہے ہیں تمہارے دین کے اندر. رسول اللہ نے صحابہ نے اس زمانے میں دیکھے نا, آج وہ دیکھیں سین تو وہ دیکھا پھر نا میں نے وہاں پہ. They have to construct these 4-story جمرات بلڈنگز, جمرات کو ایکسٹینڈ کرنا ہے کہ 4 story کے اوپر لوگ پتھر مار لیں, یو نو, ایئر کنڈیشنر لگانے ہیں وہاں پہ, گرمی بہت ہو رہی ہے, لوگوں کی اسٹیمپیڈ ہو رہی ہے. You see that. I think unfortunately or fortunately I've never been to a concert, and اگر آپ ویڈیوز دیکھو and you see them, like ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, رائٹ, موش پٹ بنی ہوئی ہے, لوگ لڑ رہے ہیں, دھکے مار رہے ہیں. I've never been, so I can't say, but I'm sure that's some sort of spiritual sort of experience لوگوں کے لیے. But اس پہ کیا, like 2 لاکھ 4 لاکھ, no, don't go for the numbers. Let's say there's a thing, so there's a hypothetical concert or hypothetical religious or spiritual event that is equivalent in terms of numbers to the Hajj. Are you googling the biggest concert in human history? میں نے کہہ رہا ہوں the largest gathering of people ever recorded. کمبھ میلہ. کمبھ ہندو میلہ is the biggest. 120 million. Wow. 1 crore 20 lakh. That's a lot of people. But that's what I'm saying. Let's say there's one 10 times bigger than Hajj. Can you maybe baat samjhe? There's a concert or religious experience, and it's not the number. It is the meticulous process through which jo Hajj ke through guzar ke karte hain na, and the relief that comes after that, the once you've completed Hajj,
You can't get that catharsis, the spiritual catharsis, emotional catharsis, physical relief. मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि you could have a huge concert, you could have a huge religious event. It could be 10 times as big as Hajj. It's not going to be the same. For अगर किसी को नहीं समझ आ रही, आप बराए करम इवन विकिपीडिया पेज खोल लें हज का, और आप सिर्फ हज का प्रोसेस पढ़ लें और उनके डिस्टेंसेस मैप कर लें कि ये लोग कर रहे हैं सारे एक ही टाइम फ्रेम के अंदर गिवन. वो नहीं मिलता. एंड आल्सो जो द कलेक्टिव स्पिरिट, बिकॉज आल्सो डाइवर्सिटी जो लोगों की है. हाँ, नहीं, इंडिया से लोग आ रहे हैं उधर से, बट जो एब्सोल्यूट डाइवर्सिटी ऑफ पीपल है एंड द वे दे आर डूइंग द हज, द वे दे आर परफॉर्मिंग द हज, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट एनीवेयर एल्स. हज इज द हीरोज जर्नी essentially. Coming back to the original thought, it's the hero's journey. And then वो बड़ी powerful थी मगरिब की नमाज मेरे लिए. And then we went after Isha we prayed Isha in a mosque on the way back. And just walking, we saw a mosque, prayed Isha there. And then it was a very nice mosque. They were serving Kabah outside, like Arabic coffee, dates, thanda pani. They knew everybody was sort of, because it was on the way from the Jamarat. So all the masajid in public areas know कि लोग थके होंगे, and they give you dates and coffee. Arabic coffee, by the way, is an absolute banger. Lush होती है, छोटी सी शॉटी मिलती है उसके साथ टैट सी खजूर होती हैं 3-4. लश हो जाता है मॉल, ऊपर ठंडा पानी. या अगर आप किसी कैफ़े गए हो तो उसके बाद फिर मोरक्कन मिंट टी. लश मोरक्कन मिंट टी इज़ अ किलर. आई एम नॉट अ कावा ड्रिंकर, बट मोरक्कन मिंट टी इज़ अ किलर. It's just उसके अंदर पेपरमिंट स्पेयरमिंट टाइप चीज़ें होती हैं, really refreshes you. Then you go, then we made तवाफ ज़ियारा. बहुत टायरिंग था. तवाफ ज़ियारा में is the same as Umrah, completely same as Umrah, and then you're done with Hajj. उसके बाद even though technically it was already Fajr time the next day around, because हम फजर पढ़ के निकले थे from the Harem, I didn't want to sleep. You know what I mean? So we went to Makkah Tower. बच्चे मेरे कज़न के हमारे साथ थे, तो we gave them a bunch of money कि जाओ, go into Makkah Tower, get like double the food from McDonald's है वहाँ पे, Al-Tazij है, some other chain I'm forgetting. Some American chain. It's called Church's Chicken, but in Saudi it's called Texas Chicken. Yeah. Because if you named like a restaurant called Church, like they'd be like, yeah. You get it? Texas Chicken तो उधर मलेशिया में भी है, इधर पाकिस्तान में भी शायद खुला था. It's Church's Chicken. It's a Texas-based some fried chicken situation. Yeah, उसका नाम उन्होंने चेंज किया. Yeah, Muslim countries के अंदर Church's Chicken. वो like just got a bunch of junk food from 4-5 जगह, and we went back to the house. सलमान भाई का, मेरे कज़न का फ्लैट जो है, and नाश्ते की टेबल पे सुबह 8-9 बजे हम बस like junk food खा रहे हैं, and then we went to sleep for like forever, essentially. And then the next day we went to Makkah Mall. You know, Hajj was over. We were back into our fleshy business, consumeristic mode. I'm not gonna lie, I really liked Makkah Mall. It was a nice mall. I had done actually most of my shopping because I wanted to get khajure and itar and kohol, this kind of stuff. Otherwise, क्या सोच रही है मैंने क्या खरीदना है? You can't buy anywhere in the world. Xbox. Duty free से. Duty free Xbox. Chocolates. और नई वाली Call of Duty लाना बाबा. चाचू. So नहीं, we went to Makkah Mall because my wife, मेरे को अबाया लेना था, and बच्चों ने कुछ, I think उसके मेरे कज़न के बेटे ने एनक लेनी थी, that kind of stuff. Just like regular, just like. Also because वहाँ खाने पीने की चीज़ें were just not कुछ, just something to do. And उस रात मैंने तवाफ़ विदा. उस तवाफ़ विदा के बाद you can't do any more transactions in Makkah. अच्छा. Yes. So you can eat, you can buy medicine or whatever, but you can't transact. Essentially, you can't do business in Makkah. So also my laundry was free, even though it was paid, but the hotel was like, it's fine. You're a Haji. मैंने ihram धुलवाया था. They're like, it's whatever, we don't care. Saudi has a very anti-consumeristic attitude with regards to, so we would assume it was like very socialist, collectivist. No, it has a third kind, which is like, I don't want to work anymore. So you'll get in a taxi and the guy will be like midway, like, I'm tired, I think I'm just gonna go home now.
are you fine here? हाँ ठीक है, 50 रियाल लेते हैं, 26 दे दो. Like they will stop working. You will go to a shop and they'll be like, I don't want to work anymore. Okay. Yeah, so you go to a shop and some Saudi kid is sitting there and apne let's say SIM में top up करवाना है, right? You go to STC. STC is like their big. He's like, you know, it's really late. I just had dinner. Do you want to come tomorrow? I'll be like, हाँ ठीक है. They don't want to work. And I found that under socialization, this absolute wild men, the Saudi wild men, I found them to be quite refreshing. It was genuinely a breath of fresh air. Like initially you would get hiccups with like, you know, like, oh, but the speed of the work and because हम बहुत plugged in, geared in होते हैं, right, into the matrix. Pakistan mein. It just takes you out of it for a second. And you realize maybe this is what people were like before industry. Before everything. For everything, yeah. They're just like, yeah, I don't feel like working anymore. Is a cash counter check किया, हाँ आज के लिए ठीक है. So the baqala जो मेरे होटल के करीब था, it would open up and close randomly. जब उसका दिल जब when he would like it. And the third thing I noticed, I was in a restaurant, I was in a cafe जब azan हो गई. You know, they close for the namaz. Initially I was getting quite annoyed because I was like, oh, I just ordered a thing. And he was like, no, leave it here. You come back. You can just go out, pray and come back. And I thought, we'll just pray here. ये क्या है, so silly. But then I thought about it. And I was like, आप किसी भी बड़ी chain में जाओ पाकिस्तान में, the workers aren't allowed to pray. So if you think about the law in reverse, and I'm not defending Saudi because Allah knows how many problems Saudi has, but if you think about it in reverse from a labor rights perspective, आपको नमाज पढ़ने का मौका मिलता है by the law. So if the state didn't do that, Pakistan has an example of people who pray, all the workers pray, everyone in office में हम staff हैं, बैंक में हैं, but you'll never get to pray. क्या बात है? अगर state mandated shutdown नहीं होगा 15 मिनट के लिए नमाज का, so what will your employer do actually? तंग करेगा नमाज के मामले में. हर जगह होता है पाकिस्तान में. It's a regular source of friction between labor and management पाकिस्तान के अंदर. हमें और टाइम चाहिए नमाज के लिए, हमें 15 मिनट चाहिए कम से कम. जल्दी बढ़ के आओ. And I thought, I was like, so everything has a silver lining. So even though the initially what they would do is 15 minutes before the azan and then 15 minutes after the azan. So full 30 minutes you could not conduct business in Saudi Arabia. And that was detrimental because that was basically like. But isn't it better कि लोग बस खुद self-regulate करें, like नमाज के time? Right. So जो पाकिस्तान में basically होता है. From the outside perspective, that makes sense, right? So they're not shutting down your home. They're not telling you to leave your house and go pray in the masjid, right? That's a self-regulatory issue. I ask myself this question because I do believe in personal freedom. कि state का काम नहीं है ये. But एक दुकान जो होती है, या एक बड़ा business है, 200 लोग employed हैं, they're kind of under their management now, right? So the state is the overarching management. So if will you leave it to the discretion of the business? Because individual choice फिर नहीं आती वहाँ पे. That's a lie. That's a big lie. कि you get to choose to work here. No, I work here because this is the only work I get, brother. ठीक है? So when I am under your control, अब मेरी नमाज का time hinder हो सकता है, right? This is the actual purpose of my life. Yeah. So if the state facilitates me, look at it not like a shutdown to business. जिस तरह यहाँ वो चाइनीज एक बंदा आया हुआ था और उसने लोगों को कहा कि यार आप नमाज में बहुत देर लगा रहे हो, तो वो तो उसको right. So what if there was a state mandated 15-minute window? या वो उसी 15 मिनट में पढ़ते और वापस आ जाते. Do you see both ways? So I see it more of as a refreshing sort of anti-capitalistic, this sort of pig capitalism, जो सुअर capitalism बिल्कुल बन चुका हुआ है, फेटा हुआ सुअर जो बन चुका हुआ है ये कि बिजनेस को नहीं रोकना, प्रोग्रेस मस्ट नेवर. शट द हेल योर माउथ मलिक. ठीक है, नमाज का टाइम हो गया. शट अप. ठीक है, 15 मिनट के लिए everyone please shut the hell up. This makes sense. Azan, 15 minutes, reopen your business, shutter फिर खोल लो. Now they didn't do it in the mall. अच्छा. Yes, because they've understood over the years that you can't shut down a mall, tell everyone to exit the mall and then re-enter the mall. So they didn't do it in the mall. I was like, ठीक है. But a little store, a little cafe, let the workers pray. And then I went to the masjid in the mall to pray. यार उनकी सारी स्टाफ नमाज के टाइम पे आई हुई थी.
because the state allowed them to pray. Think about it in the other way. हम नहीं सोचते, हम immediately like I love consumerism. असल में हम लिबर्टीज और ह्यूमन फ्रीडम्स की बात कर रहे होते हैं, असल में we love consumption. How dare you close the fat frying machine or the sugar pumper? Pump my mouth full of sugar. That's essentially हम जो कह रहे होते हैं. असल में, if you think about it the other way around, so I don't know if Saudi state is some kind of messiah and they're like, हाँ लोगों की नमाज की फिक्र है. Of course, it's like religious, political posturing for them, but it works. Isn't that the whole point of the state? You get what you want, and the collective. If you ask the collective consciousness of Pakistan, should the state stop for 15 minutes? They're like, yes, please, can we just pray? Because I think the majority complaint will not be कि even the employers will be like, हाँ 15 मिनट के लिए फिक्स टाइम बना दो ना, नमाज पढ़ के आ जाएं. कि इसके अंदर बस सब लोग नमाज पढ़ें, जमात पढ़ें, एंजॉय करें, आ जाएं, सुन्नत नफल पढ़ें अपने और आ जाएं. Yeah, and like दो ही तो like नमाजें होती हैं. ज़ोहर असर यानी in most work times, right? In most work times, फजर के वक्त what store is gonna be open, and मगरिब के बाद especially in most places इशा के वक्त what is open, like restaurants or whatever. Call centers. Right, call centers are but again, a unique problem, but I don't think the state is going to be regulating a call center because Isha se leke Fajr tak they're sort of free to do what they want. Yeah. Anyway, you slice it, basically आप जो काम कर रहे हो उसके 2 घंटे इंक्लूड होंगे. Like if you think about 2 घंटे भी नहीं यार. Sorry, दो prayer slots. If you think about it, like listen, there is a reason why Zohar and Asr are the longest prayers, like Isha. So Isha you can get like 4 farz. The day has ended, you're closing it off. But Zohar and Asr are peak work time. Allah has made them 4 रखते हैं minimum. That's what you're gonna pray, right? 4 farz Zohar, 4 farz Asr. ये लंबी क्यों है? Is the whole point is to slow down commerce. Productivity should not inherently be seen as a good. I'm sorry. Economists अपने minds they can go jump off a cliff. They created this hellhole. 21वीं सदी. Productivity inherently should not be a net good at all. And net positive and net good वही चीज़ होती है जो at all given times, it's not good at all given times. So for example, ज़ोहर के वक्त, जुमे के वक्त let's say, क्या एक ट्रांजैक्शन वैलिड होगी कि मैं जुमा मिस कर रहा हूँ, मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ शरन? नहीं, it won't be valid. फिक में डिबेट भी है ये, it won't be valid. In closing, what do you think biggest? I mean, काफ़ी ज़्यादा takeaways तूने बताए हैं हज के. I would say the spiritual, the complete defeat of racism, the true गैरत, इसको गीरा कहते हैं अरबी के अंदर, for women, हमीयत, हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ, बीवियाँ, इनके लिए this is how you respect them. Even in Saudi, it has such a goofy rule as that they can't drive. It's a completely goofy and absurd rule. But Makkah and Madinah fixed that when they're there. I don't know about Riyadh and Jeddah and whatever, but वहाँ पे नहीं, वहाँ पे मजाक नहीं है. They are your equals. वो भी काबा पे, वो भी तवाफ कर रहे हैं, right? There was women walking up to the Hajj Aswad, squeezing through men just to touch it. Right, wrong, I don't know. They did it. वहाँ नमाज पढ़ रही हैं. You can't push them away. They're there. They're half or more than half of the ummah. So that is a race or gender वाला बहुत, फिर class वाला अगर आप समझो, it's not as apparent because I think वो like some people become retarded about like Mina camps लोगों के fancy होते हैं. So what? They're soft. The rich people are soft. Don't make their Hajj harder for them. The Sharia is very merciful. Allah is merciful to us. If someone is soft, they need AC. Khalas. If someone is harder, Allah has made them tougher. उनकी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है. Good for them. उनका अजर ज़्यादा होगा. Don't make this retarded. But class is a more subtle sort of a lesson that you have to learn. You have to really sort of undertones में you have to pick it up. Like, what does it mean? उसके अलावा एक हदीस है रसूलुल्लाह का that I would like to al-imanul yaman, the faith, or was it al-yamanul iman? I'm forgetting. The Yemen, the faith. It's so true. The Yemen, the faith. Yes, the Yemenis dude दरवेश हैं वो. They're actual दरवेश. Like दरवेश जो word है ना, जैसे उर्दू फारसी का, वो दरवेश होते हैं bro.
they have the wackiest haircuts, just the wackiest, like mullets, big afros, just insane haircuts ہوں گے ان کے. دانت ریکٹ ہوں گے, ٹبیکو یا کافی یا خات is a sort of chewing tobacco. No, it has a thing in it called caffeinone, which is half caffeine, half nicotine. It's a weird drug. It's like a pan that you keep chewing and then you're alert and lethargic. It's a very weird cigarette type high uska hota hai. They're the technical operators in Saudi, like the cabs, that's the most technical service, right? Operating some sort of machine. Like forklift, gaadiyan, cabs, truck, busein, mechanic, electrician, plumber. Yaar, dude, wo lush hote hain yaar. They speak the wackiest accent of Arabic. It's like Arabic, two into setting nahi hoti YouTube mein. Yeah. That's Yemeni Arabic. Achha. Theek hai, it's the quickest and the hardest, at least to my ears, because I like slow, aasan rehta hai mere liye. And they're so rough and tumble, Pendu, but al-Yaman al-Iman. If it was the other way around, al-Iman al-Yaman. This is true. Dude, ایمان بھرا ہوا ہے کوٹو, پینڈو جیسے مرضی ہوں گے نا, جدھر مرضی کھڑے ادھر ہی نماز پڑھیں گے. لائک پاکستان میں جو ٹیکنیکل آپریٹرز ہوتے ہیں, میکینک, الیکٹریشینس وغیرہ, نوٹ کرنا نماز نہیں پڑھتے کافی زیادہ. It's a very weird like phenomenon. It's a half and half. So half of them will be very religious and half will be, no, it's not the case. You'll have this guy whose teeth are stained with like, khat. And he'll just turn around, gaadi fix karte in the middle of the desert heat and just start praying. They're just insane. اب میری بیوی ایک رینڈم اینڈ مکہ میں گاڑیاں آر میڈ فلتھی بائی دا وے, دے آر کورڈ ان ڈرٹ, ایوری تھنگ از کورڈ ان ڈرٹ اینڈ سینڈ, اینڈ اندر بندے بھی فل اوزار بیٹھے ہوئے, ان کا اے سی اڑا ہوا ہے, فلٹر اس کا تباہ ہوا ہوا ہے, پرانی کوئی 90s کی ٹویوٹا ہے, اور نا سب چوکڑیاں مار کے بیٹھتے ہیں گاڑی کے اندر. یس ویری ویئرڈ تھنگ, لائک لیفٹ ٹانگ ٹک ان کر لیں گے اور رائٹ ٹانگ سے بس ایکسیلیٹر اور بریک چلا رہے ہوں گے. they were both Yemeni. ان سے کافی گپ شپ چل پڑی. اب اس وقت we wanted something really bad, so we were going through McDonald's basically, ٹھیک ہے. we thought کہ اندر جا کے لے لیں گے, we'll eat and then we'll take another taxi back home. لیکن they were like drive through کھلا ہے, so we can do that. These guys had never been to McDonald's. Like two Pendu Yemeni guys. One of them was a foreman for the Bin Laden company. In Bin Laden company, the engineering company that handles the Harem, ٹھیک ہے, the Bin Laden company. اسامہ بن لادن کے والد کی, دادا کی. And the other guy was a carpenter for another like building بناتی تھی کمپنی, ان کے اندر جو کارپینٹری کا کام ہوتا تھا. They did not speak a lick of any language except Yemeni Arabic, ٹھیک ہے. تو یہ کمیونیکیشن تو امیجن کرتا ہے کس طرح کی ہوگی. They said 100 ریال, ٹھیک ہے. they were clearly new to this taxi thing, ٹھیک ہے, they had never done this before. so بعد میں I found out that اس نے یہ گاڑی recently لی ہے, he saved up to the car. so they were like, let's Hajj season, let's get some taxis, let's pick up some سواریاں. ہم نے کہا ڈرائیو تھرو چلتے ہیں. ڈرائیو تھرو میں آ گئے ہیں, میں ان کو پٹ رہا ہوں, کھانا کھا لو, برگر کھا لو میرے ساتھ, بیف, دجاج او بکرا, بلا بلا بلا. Like نہیں, they're very like humble, like نہیں ہے, حجاج. So I used a funny word for ice cream, which is al-buda. Al-buda is not ice cream. They'll just say ice cream. But buda is an old like ice cream kind of dessert. So like in classical Arabic, that's the. So I could just say ice cream. I knew, but I purposely said it as a joke. Okay, al-buda idan, yani the Buddha is then. So they just burst out laughing. Like کون flipping پینڈو ہے. It's like تب پھر چل ہو گئے. دین میری بیوی کو لائک فلپنگ اپنے بچوں کی تصویریں دکھا رہے ہیں, وہ کہ میرے 4 بچے ہیں, وہ بتا رہے ہیں میرے 3 بچے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاکستانی دوست ہیں انجینئرنگ کمپنی میں, میں پاکستان آؤں گا. پھر ہم یمن کے سارے شہروں کے نام لے رہے ہیں, لائک اپنا ٹرائب بتا رہا ہے. they were like original Arabs by the way. they were non Ismaili Arabs, جو original القحطانی Arabs تھے دونوں. they were from the same area. The other guy was from Adan and I think some of the Sahaba were from his area. تو صحابہ کے نام لینا شروع کر گیا.
And so they were very proud. They were just these characters. And then we had McFlurries. It was an insane experience. That was me, میری بیوی, ہم بیک سیٹ میں بیٹھے ہیں of this tiny little Toyota. And یہ 2 چونکڑیاں مار کے ہم بس McFlurries کھا رہے ہیں. اور پھر جو بہت ڈیفیکلٹ سینٹینسز ہوتے ہیں نا, my wife would do them on the app, on the Google Translate. And then I would show him, and then, you know, the more complex sort of stuff that I couldn't say. And Saudi radio is just hilarious. Like ہر وقت بس خطبے لگے ہوتے ہیں اور like must-be talks ہوتی ہیں اور بس بیک گراؤنڈ میں لگے ہوتے ہیں. And then like, it's a very chill culture. Apparently it seems بہت hyper and loud to us, but it's not. It's a very laid back and relaxed culture, Arab, yani at least Khaliji sort of Saudi culture. The Yemenis gel well in it. Again, their savagery, again, I'm not appreciating them for their like hard work and discipline or anything, but there's some things to be learned by the under-socialized man. Yani I feel like بہت over socialized ہوتے ہیں انڈیا پاکستان کے اندر. Like میں انڈیا میں بھی اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں, ہندو مسلمان, all of us are brothers. Like when you watch them, like IIT اور میں نے انجینئرنگ کورس اور میں نے CSS کا پیپر دینا ہے, اور یہاں پہ you see the same like sort of right. Over socialization has made like dudes gay. بندوں کو گے کر دیا اور عورتوں کو عجیب ریٹارڈ کر دیا ہوا ہے, where they're like constantly like measuring men on the metrics of consumption. Like they're men, the consumption based success, that's all it is to do. 2 men essentially for them. The slowdown is good sometimes. Like under socialized ہے نا کہ وہ ٹریفک لائٹ, so one of them made a joke like the traffic light is not from the hukum of Allah and توڑ دیتے ہیں اس کو, and you know like so then they're self-aware enough, but like their wild men sort of any attitude was something. This is other than the Hajj. یعنی حج کے بارے میں I think ہم نے کافی comprehensively الحمدللہ ڈسکس کیا. Obviously this is very, I gave the most sort of out there takes. ریگولر جو آپ ٹیک اویز ہوتے ہیں حج کے, آئی ایم شیور آپ لوگ کو فل اندازہ ہے آڈینس کو کیا ہوتے ہیں. میں نے ریگولر باتیں نہیں کی, میں نے کہا ریئلی سارٹ آف نیش آڈ باتیں جو مجھے کلک کی ہیں, ایسے جو نارمل تو آبویسلی مین اسٹریم کی آپ کو روحانی جو ایک وہ جو ہے وہ تو مل رہی ہے. اس کے لیے آپ کسی بھی بندے کا حج ایکسپیرینس یوٹیوب پہ دیکھ لیں, کسی عالم کی آپ سنیں. وہ تو میں ایز اے لے پرسن, کمپلیٹ لے پرسن, اپنی جو عجیب جو ایک سارٹ آف انسان کے ذہن میں خیال آتے ہیں, میں نے کہا وہ میں بتاؤں تاکہ آپ کو اس سے کوئی دلچسپی پیدا ہو. پلس میری جو خواہش ہے کہ سارے لوگ جو ہے 25 سے پہلے حج کر لیں, فرض حج کم از کم. اس کے بعد جتنے مرضی آپ کو شوق جائیں آپ, فرض حج اپنا 25 سے پہلے مکمل کر لیں. آئی تھنک اٹ ول ٹرانسفارم دا لائفز آف دی پیپل ہو ڈو اٹ. آلسو دس جو نچوڑ ہے نا لب لباب آف ٹریول, یو شوڈ ٹریول, آئی تھنک حج انکیپسولیٹس دیٹ. لائک دس آئیڈیا آف یو شوڈ ٹریول ٹو سی دا ورلڈ, میک حج. That's the ultimate travel. Then then Allah gives you more like wealth and affluence. Make other travel as well, fine, but make Hajj. I think that this is the big takeaway for me. Everyone needs to make Hajj. It's a good note to end on. Allah sab ko salahiyat de کہ سب لوگ حج کریں. Ameen. And inshallah I will see you